السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ تو ہم پچھلے لیکچرز میں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے جو اولیاء اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ ہم پچھلے لیکچر میں جو نا اعتبارات الہ میں آثار میں الہ کیسا ہونا ہے دیکھا ہے۔ اعتبارات الہ کتنے ہیں؟ 4 اعتبار الہ کے، ذات، صفات، افعال اور آثار۔ جو چوتھا جو اعتبار ہے آثار، اس کو ہم نے دیکھا کہ اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا مالک ہے۔ مالک کیسا ہوتا ہے؟ الہ کیسا ہوتا ہے؟ سارے جہانوں کا مالک۔ یہ آثار میں ہم نے دیکھا اور اس پہ ہم نے توحید دیکھی کہ آثار کی توحید کیا ہے، اور شرک دیکھا۔ شرک کیا ہے آثار میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو معبود بھی ذات جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اگر کسی کو ذاتی مالک سمجھ رہے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اور یہ آثار کا شرک ایسا ہے اگر اس شرک سے ہم نہیں بچیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو یہ آثار کی جو توحید ہے حاصل کرنا ضروری ہے، منیمم ریکوائرمنٹ ہے دوزخ سے نجات کے لیے۔ آثار کی توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی معبود بھی ذات جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی ذاتی مالک جاننا۔ کیوں ذاتی مالک کیوں جاننا؟ سارے جہانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ آثار میں مالک الہ کیسا ہے؟ سارے جہانوں کا مالک۔ تو سارے جہانوں کا جو مالک ہے وہ ذاتی مالک ہے، یہ جاننا تو اس کی توحید ہے۔ اب اس کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم نے کیا دیکھا؟ آثار میں الہ کیسا ہے؟ سارے جہانوں کا مالک۔ اور ہمارے پاس جو بھی ہے کیا ہے؟ امانت ہے۔ ہم ذاتی مالک نہیں ہے، ہمیں تحفہ نہیں ملا، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اب یہ امانتوں کو ادا کریں گے اللہ کی مرضی کے تحت تو یہ امانتوں کو ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ جزا دیں گے۔ اگر یہ امانتوں کو ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں گے تو اس پر سزا ہے۔ اب اس کو مزید سمجھتے، ہمارے پاس جو ہے امانت ہے۔ اب آثار کو مزید سمجھتے، آثار میں جو مخلوق ہے وہ محتاج ہے۔ آثار میں جو مخلوق ہے ہم جو ہے کیا ہے؟ محتاج ہے۔ مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہم کیا ہے؟ محتاج ہے۔ بے نیاز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم محتاج ہے۔ ہم ہر معاملات میں ہر لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے محتاج، ذرے ذرے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج۔ ہر ہماری ضرورت پوری کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ مالک جو ہوتا ہے، جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہ بے نیاز ہے۔ کیونکہ آثار میں الہ کیسا ہے؟ سارے جہانوں کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ اب تو سارے جہانوں کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، تو خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب مالک بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، تو بے نیاز بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم بے نیاز نہیں ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم بے نیاز ہیں۔ بے نیاز مطلب اب اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے بولنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، ایسا الہ ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنا کام خود ہی سے کروں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرا کام کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنا کام کر لے سکتا ہوں، میں اس کا کام کر لے سکتا ہوں، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم محتاج ہے۔ یہ آثار میں ایمان ہمیں لانا ہے کہ میں محتاج ہوں۔ مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ مالک ہے، میں محتاج ہوں۔ اللہ بے نیاز ہے، میں محتاج ہوں۔ بے نیاز صرف اللہ تعالیٰ ہے اور ہم محتاج ہے۔ یہ ایمان دل میں تصدیق ہے۔ ذرے ذرے میں لمحہ لمحہ سیکنڈ سیکنڈ کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اب محتاج ہے، مثال دیتے اولیاء اللہ، دیکھیے ہم کیسا محتاج ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں، اولیاء اللہ اچھی مثال دیتے ہیں، جب سو جاتے ہیں ہم، انسان جب سو جاتا ہے سونے کے لیے کیسا محتاج ہے۔ اب آنکھ بند کرنا ہے اس کو، آنکھ کون بند کرے اس کی؟ اللہ تعالیٰ آنکھ بند کرے اس کی، ہم خود سے آنکھ نہیں بند کر سکتے۔ اب کئی بندے سونا چاہتے مگر سو نہیں پاتے، جب اللہ تعالیٰ چاہے تو آنکھ بند ہوتی ہے۔ تو آنکھ بند کرنے کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اب آنکھ بند کرنے کے بعد بندہ جو ہے نا جو اطراف کے ماحول سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اب ہم جب سو جاتے ہیں آنکھ تو بند کر دی اللہ تعالیٰ کی، اب اس کے بعد دیکھیے آپ، ہم آس پاس کے جو ماحول ہے اس سے ہم بے خبر ہیں، ہمیں پتا نہیں کیا چل رہا، بازو کیا چل رہا نہیں۔ اب سانس چل رہی، اب یہ سانس کو کون چلا رہے؟
ہم سانس کے بھی محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی، سانس کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے. اللہ ایسا مالک ہے. مالک کیا کرتا ہے؟ مالک ملک کی حاجتیں پوری کرتا ہے، مالک ملک کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہے، ہم سو بھی رہے ہیں، آنکھ بھی ہماری بند کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ہم جب سو رہے ہیں تو ہماری سانس بھی چلا رہا ہے. اب یہ سانس اور یہ جو ہے نا، یہ جو سانس چل رہی ہے تو جاگتے وقت بھی چل رہی. مطلب یہ سونے کی مثال اس لیے دیے کہ بندہ سمجھ رہا جاگتے وقت کہ سب میں کر لے رہا ہوں، اس کو احساس دلا رہا ہے سونے کی مثال دے کے کہ تو جب سو رہا ہے تو دیکھ کیسا محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا. وہ جاگتے وقت بھی محتاج ہے، مگر سونے کی مثال اس لیے دیے کہ سونے کے ٹائم ذرا ایزی سمجھ میں آ جاتا بندے کو کہ میں محتاج کیسا ہوں. سوئے وقت کیا ہے، آزو بازو سے سب کو یقین ہے کہ میں غافل ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ مجھے آس پاس کیا چلا پتا نہیں. تو سو رہا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ اس کی سانس چلا رہا ہے. کون چلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. ہم بول رہے ہیں میں خود اپنا کام کر لے رہا ہوں، میں نوکری کر رہا ہوں تو میری ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، پیسہ ہے تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اب یہ کون چلا رہے ہیں؟ سانس ہم خود چلا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ یہ نظام چلا رہے بندے کی. سانس چل رہی ہے، اس کی ہارٹ بیٹنگ چل رہی ہے. یہ کون چلا رہے ہیں؟ سو رہا ہے بندہ، کچھ بھی نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کو، ہاتھ کو پیر کو آرام دے دیے. جب نیند میں ہوتا ہے بعض چیزیں جو ہے آرام میں ہوتی ہے. جب نیند سے جو اٹھ جاتا ہے بندہ تو جو چیزیں ریسٹ میں تھی وہ کام کرنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ان سارے چیزوں کو، کئی چیزوں کو جو ہے نا جب سوتے وقت بندے کے ریسٹ دے رہے ہیں. اب سانس بھی چل رہی ہے بندے کی، آنکھ بھی بند ہے، اطراف سے بے خبر ہے. ہو سکتا ہے اس کو جو ہے نا سانپ آ کے ڈس دے، بچھو آ کے کاٹ دے. کون حفاظت کر رہے ہیں اس سے؟ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. مالک ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بولے میں مالک ہوں، ساری کائنات کا مالک ہوں، ہر چیز میری ملک ہے. تو مالک کیا کرتا ہے؟ مالک ملک کی حاجتیں، ضرورتیں پوری کرتا ہے، مالک ملک کی حفاظت بھی کرتا ہے. تو ہم کیسے محتاج؟ دیکھو ہمارا مالک کیسا ہے. ہم گناہ کر کے بھی سو رہے ہیں تو مالک ہماری حفاظت کر رہا. ہماری آنکھ بند ہو گئی، ہماری سانس چل رہی، ہماری دھڑکنیں چل رہی، اب خون دوڑ رہا. ہم بول رہے ہیں نا میں کر لے رہا ہوں، میں ایکسرسائز کر لے رہا ہوں، میں یہ کھایا تو وہ کر لے رہا ہوں، میں یہ کھایا تو ایسا ہو رہا، میں یہ وٹامن کی دوا کھا رہا ہوں، میں یہ پروٹین لے رہا ہوں. ہم یہ بول رہے ہیں. سوتے وقت ہم دیکھیں کیسے محتاج. ہر لمحہ محتاج ہے اللہ تعالیٰ کے. یہ ایمان دل میں تصدیق کرنا ہے کہ میں محتاج ہوں. آثار میں یہ ایمان لانا ہے تمام مخلوق محتاج ہے، مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، بے نیاز صرف اللہ تعالیٰ ہے. ہم لمحہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے. ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں سمجھ رہے، ہم اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں میری ضرورتیں پیسوں سے ہو جاتی، میری ضرورتیں جو ہے نا میں خود کر لیتا ہوں، میری صلاحیتیں یہ میرے ہاتھ ہے، یہ میرا پاور ہے، یہ میرا دماغ ہے، یہ میری سوچ ہے، یہ میری صلاحیت ہے، یہ میری نظر ہے، یہ میری پراپرٹی، یہ میری انا کا جو ہم جھاڑ جو ہے نا مضبوط کرتے جا رہے ہیں. یہ جب مضبوط ہوگا تو شرک جو ہے نا دل میں بڑھتے رہے گا. ہم سمجھ رہے ہیں بے نیاز ہے، ہم سب کچھ کر لے رہے ہیں. ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے نیند. ہم اللہ تعالیٰ ہمیں سلا کے بتا رہے ہیں کیسا روز سلا رہے ہیں. نیند موت کی بہن کہا گیا، روز سلا کے بتا رہے ہیں کیسا محتاج ہے. دیکھ ذرہ ذرے کے لیے ہم محتاج ہے. سلا رہے ہیں، پھر ہارٹ بیٹنگ چل رہی، خون چل رہا، دماغ کا نظام دیکھے کیسا، کیسی وائرنگ. بہترین دنیا کی الیکٹریکل انجینئرنگ دیکھنا ہے تو اپنی باڈی میں دیکھ. دماغ سے سر کے اوپر سے لے کے پیروں تک جو نیچے تک اللہ تعالیٰ نے ایسی وائرنگ، ایسے باریک وائرنگ کی ہے، ان کو اگر لپٹا جائے تو پوری دنیا لپٹ سکتے بولتے. تو ایسی وائرنگ اللہ تعالیٰ نے کی. وہ اس میں خون دوڑ رہا ہے جو نا، اس میں ہم کھانا کھا رہے ہیں، وہ کھانا جا کے کیا ہو رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں تو ہم کیسے محتاج ہے. دیکھیں ہم کھانا کھا رہے ہیں ایک چیز، مگر اللہ تعالیٰ اس کو ڈیوائڈ کر دیں. کسی سے جو نا گوشت بنا رہے ہیں، کسی سے ہڈی بنا رہے ہیں، کسی سے جو ہے نا خون بنا رہے ہیں. کچھ کھانا جو ہے نا غلاظت بھی بن رہا. اب یہ کون بنا رہے ہیں؟ ہم بول رہے ہیں نا بھائی میں کھا رہا ہوں، ہم بول رہے ہیں نا میں کما رہا ہوں، میں ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں. یہ جسم میں جا کے یہ کون ڈویژنز کر رہے ہیں؟ پیٹ کی گندگی نکال رہے، صاف سپریٹ ہو رہی. پانی جو گندا پانی ہے وہ سپریٹ ہو رہا، خون سپریٹ بن رہا، گوشت بن رہا ہے، پھر جو ہے نا ہڈیاں مضبوط ہو رہی. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ مالک کر رہا. مالک ہم ایسے محتاج ہے اس رب کے. ایسا مالک ہے ہمارا. ہم ہر لمحہ ہر سیکنڈ محتاج ہے. ہم سمجھ رہے نہیں، ہم بے نیاز سمجھ رہے اپنے آپ کو، ہم مالک سمجھ رہے ہیں. ہم مالک نہیں ہیں، ہم محتاج ہے. یہ ایمان لانا ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے. یہ ہم سمجھ رہے ہیں، زبان سے بول دیے مالک ہے اللہ ہے تو سمجھ رہے ہیں. یہ زبان سے دل میں اتار لیا وہ کامیاب ہو گیا. اتنا آسان نہیں ہے. یہ زبان پہ جو بولا وہ دل میں تصدیق ہونا ہے. یہ تصدیق کر کے جائیں گے تو وہاں پر جواب دے سکیں گے. تو یہ دیکھیں نشانیاں اللہ تعالیٰ کی. اب ہم دیکھیں سوتے ہیں، سو کے پھر اٹھتے ہیں. اب جب اٹھتے ہیں تو کیسے محتاج ہے. دیکھیں اٹھنے کے لیے بھی محتاج ہے، ہم بیٹھنے کے لیے بھی محتاج ہے. ہم خود سے نہیں اٹھ سکتے، ہم خود سے چل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں. جب بولے جب اٹھا اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی جب اٹھ سکتے. ہم اپنی مرضی سے نہیں اٹھ سکتے. اب جب بندہ اٹھ رہا
ہو سکتا تھا بندہ رات میں جو ہے نا گناہ کر کے اٹھا، اب گناہ کر لیا، ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ چاہتا تو بندے کو جو ہے نا گناہ کر لیا، اب اس کے سینسرز جو ہے نا آف کر دے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو پھر اٹھا کے جو ہے نا پھر صبح دکھا کے اس کے سینسرز کام کر رہے ہیں۔ اب وہ جو ہے نا اب اسے کو واش روم جانا ہے، تو واش روم جب جانا ہے تو وہ راستہ نہیں بھولتا، حالانکہ بازو ہی واش روم ہے، ہو سکتا ہے وہ کہیں جا کے کھڑکی میں سے کود جائے، مگر اس کے سینسز، اس کی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ واپس دیے۔ ایسا نہیں کہ رات تک تھی، رات میں سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ لے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر واپس لوٹا۔ اللہ تعالیٰ حاجت پوری کر رہے اس کی، اللہ تعالیٰ مالک ہے، ایسا مالک ہے، ہم ایسے مالک ہیں، محتاج ہیں ہمیں جو ہے نا اٹھ کر جو ہے نا ہمیں جو ہے نا سمجھ بوجھ ہوتی ہے، ہمیں یہاں جانا ہے، واش بیسن ادھر ہے، باتھ روم ادھر ہے، صابن ادھر ہے، اور کپڑے ادھر ہے، جانے ماز ادھر ہے، ادھر جانا ہے، یہ کون دے؟ یہ مالک مل کی حاجتیں پوری کر رہا، مل کی ضرورتیں پوری کر رہا، وہ حفاظت کر رہا، ہم نہیں سمجھ رہے۔ خون کا دوران دیکھیں نیچے سے اوپر تک جو ہے نا گریوٹی کے خلاف جو ہے نا اوپر جا رہا، خون نیچے آ رہا، یہ کئی لیٹر 4 سے 5 لیٹر جو بھی خون ہمارے جسم میں ہے وہ خون اوپر جا رہا نیچے آ رہا، یہ جو نا ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں سب کر لے رہا ہوں، ہم ایک آدھ چیز کو دیکھ لے کے غلط تصدیق کر لیے کہ میں کرا تو یہ کام ہوا سمجھ، یہ نشانیاں دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مکمل محتاج، لمحہ لمحہ سیکنڈ سیکنڈ نینو سیکنڈ اللہ تعالیٰ کے محتاج، مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی مالک ہے، یہ ایمان لانا ہے، اور ہم مخلوق محتاج ہے، یہ ایمان لانا ہے، ہم ہر لمحہ محتاج، مالک اللہ تعالیٰ ہے، مل کی حاجتیں صرف اللہ تعالیٰ پوری کرتے، مل کی ضرورتیں صرف اللہ تعالیٰ پوری کرتے، بے نیاز صرف اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو سارے جہانوں کا مالک ہے وہ بے نیاز ہوتا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اب اللہ تعالیٰ نے جسے پیدا کیا، جس کو پیدا کیا، وہ مخلوق جس نے اس کو پیدا کیا اس کی محتاج ہوتی ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنے والا مالک ہوتا ہے، تو مالک اللہ تعالیٰ ہمارا ایسا ہے، ایسا الہ ہے، ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، ہماری حاجتوں کو پوری کرتا ہے، اور ہماری حفاظت کرتا ہے، لمحہ لمحہ ہم اس مالک کے محتاج ہیں۔ اب یہ محتاج ہم ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، ہم محتاج ہیں بھائی بول کے زبان سے بولنے کے سمجھ رہے ہیں، ہم نے اس کا حق ادا کر دیا سمجھ، یہ کلمے کو سیکھ کے دل میں بٹھانا، یہ تعلیمات کو حاصل کر کے لا الہ الا اللہ میں الہ کو ہم سمجھ رہے ہیں، اعتبارات الہ کو ہم سمجھ رہے ہیں، اس میں ایک اعتبار کو لیا، ابھی تو بہت گہرائی ہے، وہ ایک اعتبار اس لیے کہ وہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے دوزخ سے نجات کا ذریعہ، پہلے بیسکس کرا دینا اولیاء اللہ کہ پہلے دل سے نکال مخلوق کی حاجت روائی، مخلوق محتاج ہے، یہ تصدیق کراتے اولیاء اللہ، سب سے پہلے یہ کرنا ہے، کلمے کو سیکھنا، لا کو ہم نے سمجھا، الہ کو ہم سمجھ رہے ہیں، الہ میں صرف آثار کی تعلیمات چل رہی، تو یہ تصدیق کرنا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے، اللہ مالک ہے ہمارا، ہم محتاج یہ تصدیق کر دیں گے تو ہم جو ہے نا عبادت بھی صحیح کریں گے۔ اب بندہ محتاج ہے تصدیق کر لیا تو مالک کے سامنے جائے کرتا، مولا میں محتاج ہوں، مولا تو کھڑا ہے تو کھڑا، مولا میں کہاں کر سکتا ہوں، جب خیام میں ہوگا کرے گا مولا تو کھڑا ہے تو کھڑا، جب رکوع میں جائے گا مولا میں محتاج ہوں، تو جھکایا تو جھکا، جب اٹھے گا تو پھر کہے گا مولا میں محتاج ہوں، تو اٹھایا تو اٹھا، پھر سجدے میں جا رہا، اٹھ رہا بیٹھ رہا، یہ محتاج ہی مولا کے سامنے پیش کر رہا کہ مولا میں محتاج ہوں، میں حاجت مند ہوں تیرا، مولا کے سامنے عاجزی پہ کرے گا، مولا یہ غلطی ہو گئی، مولا یہ غلطی ہو گئی، میں محتاج ہوں، تو ضرورتیں پوری کرنے والا، تو ضرورت جب تک پوری نہیں کرا ایک وہ ضرورت پوری نہیں کرا، اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم محتاج ہے، یہ دل میں بات بٹھا کے ہمیں مولا کے سامنے پیش کرنا، اس کے ساتھ عبادت کرنا ہے، تو یہ ایمان کے ساتھ عمل ہوگا، ایمان کے ساتھ نماز ہوگی، پھر ایمان کے ساتھ روزہ ہوگا، ایمان کے ساتھ حج صدقات جو بھی ہوگا یہ ایمان کے ساتھ ہوگا۔ ہم دل میں تصدیق نہیں کر رہے ہیں میں محتاج، ہم سمجھ رہے ہیں میں سب کچھ کر لے رہا ہوں، میں کرے تو نہیں ہوتا، میں نوکری کر لے رہا ہوں بھائی، میں نوکری کر رہا ہوں، میں کما لے رہا ہوں بھائی، میں صلاحیتیں ہیں، میرے پاس ڈگریاں رکھ لی ہو، وہ پیپر کے ٹکڑے رکھ لے کے بول رہے ہیں کہ یہ ہے تو میں ہوں، اس کو سمجھ رہے ہیں ہم حاجت روا۔ ہم کوئی پراپرٹی کو بول لیا کہ پراپرٹی ہے بھائی میرے پاس، مجھے کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، میں بیٹھے بیٹھے سب کچھ آ جاتا، یہ ہم اپنے ذہنوں سے بنا لیے، ہم اپنا دین، حقیقت کچھ یہ ہے کچھ اور ہے، ہم حقیقت کی طرف نہیں جا رہے، وہ حقیقت کے لیے اولیاء اللہ چاہیے، اولیاء اللہ کا دامن چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علم دین ہے، اور علم دین میں اہم چیز ہے ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم محتاج ہے، دل میں تصدیق کرنا ہے، یہ تصدیق کر کے ہم جائیں گے تو یہ ہماری کامیابی ہوگی، تو ہم ہر لمحہ غور کرے، اپنے آپ کو بولے کہ میں محتاج ہوں، ہم آفس جا رہے ہیں تو دیکھیں ہم کیسے محتاج ہیں۔ دین میں کیا ہے، 3 چیزیں ہیں، اسلام، ایمان، احسان۔ اسلام کا تعلق کیا ہے، جسم سے، ایمان کا تعلق دل سے، اور احسان کا تعلق روح سے۔ اب یہ جسم سے، قلب سے، روح سے ماننا ہے، جاننا ہے اور دیکھنا ہے۔ کیا ماننا ہے کہ میں محتاج ہوں، یہ ماننا ہے، اور کیا جاننا ہے، جو مانے میں محتاج ہوں اب وہ جاننا ہے۔
اب قرآن سے، حدیث سے، اولیاء اللہ سے، نشانیوں سے یہ مان کے جاننا ہے کہ میں محتاج ہوں تو کیسا ہوں، اللہ بے نیاز ہے، یہ جاننا ہے. پھر جو جانے وہ دیکھنا ہے. اب یہ دیکھ کے دل میں تصدیق کرنا ہے. ابھی اب دیکھ کے تصدیق کریں گے تو ہم جا خبر کے سوالات کے جوابات دے سکیں گے. جب پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے، دیکھ کے جواب دے سکیں گے. میرا پالنے والا اللہ ہے، میں تو پلنے والا ہوں، میں تو محتاج ہوں، میں اپنی ایک بھی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. ہم لمحہ لمحہ محتاج ہے. ہمارے دل میں تصدیق ہونا، سیکنڈ سیکنڈ کے محتاج ہے. ہم محتاج ہے. ہم حقیقت میں تو محتاج ہے، مگر ہم اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں تصدیق ہو، ہم مانے وہ بات کو، ہم جانے وہ بات کو، ہم دیکھیں. ہم اگر نہیں بھی بولے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ وعدے کا سچا ہے. میں ہی الہ ہوں، میں ہی مالک ہوں تمہارا، میں ہی ساری کائنات کا مالک ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا سچا ہے. مگر ہم جو ہے نا کلمہ پڑھ رہے ہیں زبان سے، مگر ہمارے دل میں کیا ہے، نوکری کا بت ہے، دوستوں کا بت ہے، جو ہے پراپرٹیوں کا بت ہے، نہ جانے کتنے کی بت ہے. وہ سارے جو مخلوق کے بت ہے وہ بٹھا کے ہم بول رہے ہیں کہ ہمارا مالک، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مالک. وہ اس لیے کیا ہوا تو دل میں جو نا یہ کفر شرک بیٹھنے سے کیا ہے، ہمارے جو اعمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول لیں گے. اعمال اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کرنا ہے تو دل کے ساتھ جسم بھی فرما برداری کرے. دل میں کیا ہو کہ میں محتاج ہوں، میں اپنی ایک بھی ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا. نہ میں اٹھ سکتا ہوں، نہ چل سکتا ہوں، نہ کھا سکتا ہوں، نہ پی سکتا ہوں، نہ سو سکتا ہوں. ہر کام میں میں محتاج ہوں. ہر مصیبت آئی تو مولا کے سامنے ایمان والا گڑا تھا، مولا میں محتاج ہوں، تو میری ضرورت پوری کر. یہ ضرورت ہے مولا میری. تو یہ محتاجی کی تصدیق کرنا کہ میں محتاج ہوں. اب یہ کب ہوگا؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باطن میں تصدیق کرنا، اس کی پریکٹس کے، اس کی مضبوط سے ہمیں حاصل کرنا ہے. تو ہم جہاں جہاں بھی جائے، اب کوئی اور دکان کو جا رہا ہے، کوئی آفس کو جا رہا ہے، تو بار بار اپنے آپ کو سمجھائے لا الہ الا اللہ کی پریکٹس ہے کہ میں محتاج ہوں، میں محتاج ہوں. اور یہ ماننا، پھر جاننا، پھر دیکھے کہ کیسا محتاج ہوں، کیسا مولا ہماری ضرورتوں کو پوری کرا. اللہ الہ ہے تو کیسا، اللہ مالک ہے تو کیسا ہے دیکھے. ہم محتاج ہے تو کیسا ہے دیکھے. آفس کو جا کے دیکھے، آفس سے آتے خود دیکھے، گھر میں دیکھے کیسے محتاج ہے. ہر وقت اس میں لگا، اس کے غور و فکر میں لگائے. یہ ریکوائرمنٹ ہے، ہم محتاج ہیں. ہم یہ دل میں تصدیق کر کے جانا ہے. یہ دل میں تصدیق اگر کریں گے تو یہ جو دل کا کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، وہ نکلے گا. اب یہ دل میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، اور زبان سے ہم بول رہے ہیں کہ میں اللہ مالک ہے. زبان ہی ہو گیا. ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق ہونا. زبان سے اقرار ہونا کہ اللہ مالک ہے، تو دل میں بھی ہونا کہ اللہ مالک. زبان سے اقرار ہے کہ میں محتاج ہوں، تو دل میں بھی ہونا میں محتاج ہوں. تو ہم محتاج ہے. اب اس کو سمجھاتے ہیں مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کے سمجھاتے کہ یہ پرابلم کیوں آئی، کیا ہے. آپ مثنوی شریف میں ایک مثال دیتے، اچھی مثال دیتے کہ ایک استاد تھے اور ایک شاگرد تھے. اب جو شاگرد تھا، وہ شاگرد جو ہے نا ان کو مہنگا پین تھا، مطلب ایک چیز زیادہ نظر آتی، ڈبل نظر آتی. یعنی اگر ہم کہیں تو ترپٹ، ایکچولی جو مہنگا پن ہے. تو اب استاد نے شاگرد سے کہا کہ فلاں روم میں تابدان ہے، وہ تابدان میں ایک شیشی ہے، وہ شیشی لے کر آؤ. اب استاد نے شاگرد کو کہہ دیا. اب شاگرد کیونکہ مہنگا تھے، اب شاگرد وہاں پر گیا. اب جا کر دیکھتے ہیں تو ایک نے وہاں پر دو شیشی ان کو دیکھ رہی. کیوں؟ مہنگا پن ہے. اب دو شیشی دکھے. اب واپس آئے استاد کے پاس. استاد وہاں پر ایک نہیں دو شیشی ہے، کون سی لاؤں؟ استاد بولے نہیں میاں، دو نہیں ایک شیشی ہے وہاں پر، وہ ایک لے کے آؤ. پھر جا کے دیکھتے تو دو دکھتے ہیں کیونکہ مہنگا پن ہے. اب پھر آگے استاد کو بولتے استاد دو شیشیاں ہیں، استاد کون سی لے کے آؤں؟ ارے وہاں پر ایک ہے. اچھا ایک کام کر، تو دو دکھ رہے نا، ایک کو پھوڑ دے دوسری لے گیا. ایک شیشی کو پھوڑ دے، دوسری جو بچی ہوئی ہے وہ لے کے. اب وہ شاگرد کیا کرتا، مہنگا تھا، پتھر لے کے جو ہے نا شیشی کو مارا. ایک پھٹ گئے تو دوسری پھٹ گئے. اب وہ آ کے استاد کو بولتا ہے کہ استاد ایک کو پھڑا تو دوسری بھی پھٹ گئی. مطلب وہ کیونکہ مہنگا تھا، اس کو ایک چیز ڈبل نظر آ رہی تھی. تو وہ ایک چیز جب ڈبل نظر آ رہی تھی، ایک کو پھوڑے تو دوسری بھی پھٹ گئی. وہ کہہ رہا ہے حالانکہ ایک ہی تھی وہ حقیقت میں. اب یہ مثال کو دیکھ کے، یہ مہنگے پن کو دیکھ کے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ذاتی مالک ہے. اب ہم جو ہے نا دین میں مہنگے. مہنگا مطلب اللہ تعالیٰ بولے میں ہی مالک ہوں، میرے سوا کوئی مالک نہیں ہے. ہم دل میں کیا بٹھا لیے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارا دل مہنگا پن ہوگا. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی مالک دکھ رہے. ہم سمجھ رہے ہیں انہیں بھی مالک ہے، انہیں بھی مالک ہے، انہیں بھی میری ضرورتوں کو پوری کرتا. میں خود مالک ہوں، اپنے آپ کو بھی رکھ رہے ہیں میں خود مالک ہوں، اللہ بھی مالک ہے. بھائی میں اپنی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں، گھر والوں کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں، انہیں میری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں. نوکری کو بٹھا لیے، کام جو ہے نا اپنی صلاحیتوں کو رکھ لیے، سرٹیفکیٹس کو رکھ لیے، ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ کو رکھ لیے، بینک لونز کو رکھ لیے، اور آفیسرز کو رکھ لیے، مینیجر کو رکھ لیے. اتنے ساروں کو ہم مالک بنا کے بیٹھے. ہم سمجھ رہے ہیں اس کے بغیر تو گزارا نہیں. یہ فائدہ دیتا، انہیں نقصان دیتا، یہ فائدہ دیتا تو یہ میرا مالک. تو یہ دل میں بٹھا لیے. اب یہ جو بھینگا پن ہے، یہ دل کا بھینگا پن ہے.
جسم کی آنکھ کا بہنگا پن کیا ہے؟ ایک چیز ڈبل آ رہی. اب یہ دل کا بہنگا پن بھی ہے. ایک چیز کہیں زیادہ نظر ہے. مالک ایک ہے, تصدیق ہونا ہے. مالک اللہ ہی ہے, سارے جہانوں کا مالک اللہ ہے, بے نیاز صرف اللہ تعالیٰ, یہ تصدیق ہونا ہے. مگر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ انہیں بھی مالک ہے, انہیں بھی مالک ہے, انہیں پر. اب یہ دل کا بہنگا پن ہے. اب یہ جسم کا بہنگا پن تو یہ زیادہ نقصان نہیں دے گا. ایک شیشی تھی دوسری پھٹ گئی. اب یہ دل کے بہنگے پن کو دور کیسا کریں گے؟ یہ دل کے بہنگے پن کو دور کرنے کے لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں اس دل میں ایمان چاہیے. اب دل میں ایک بہنگا پن یہ بھی ہے کہ میں محتاج ہوں. محتاج ہوں, کیا تصدیق ہونا تھا؟ میں خالق کا محتاج ہوں, یہ ہونا تھا. مگر دل میں کیا ہے؟ میری ضرورتیں مینیجر کے بغیر ضروری, میری ضرورتیں مینیجر کے بغیر پوری نہیں ہوتی, میری ضرورتیں پیسوں کے بغیر پوری نہیں ہوتی, میری ضرورتیں میری پراپرٹیوں کے بغیر پوری نہیں ہوتی, میری صلاحیتیں نہ ہوتی تو میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. مطلب ہم اتنے ساروں چیزوں کے محتاج بن گئے. محتاج خالق کے ہونا تھا مگر محتاج مخلوق کے ہو گئے. یہ دل کا بہنگا پن ہے. اب یہ بہنگے پن کو دور کرنا ہے. یہ دل میں اللہ مالک کی تصدیق نہیں ہے, دل میں مخلوق کی حاجت روائی پن کی تصدیق ہے. تو مخلوق کو مالک بٹھا کے بیٹھے. تو یہ بہنگے پن کو دور کرنے کے لیے ایمان چاہیے. اور ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں تصدیق ہونا یہ بہنگے پن کو دور کرنے کے لیے. یہ بے بہنگا پن کیا ہے؟ یہ دل کی جو دل کا اندھیرا ہے, یہ بے ایمانی ہے. یہ بے ایمانی کو دور کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق چاہیے. علم لا الہ الا اللہ چاہیے. جب علم لا الہ الا اللہ میں اعتبارات الہ میں آثار میں ہم جب سیکھیں گے کہ اللہ ہی مالک ہے, سارے جہانوں کا مالک ہے, ذاتی مالک اللہ تعالیٰ, یہ تصدیق کریں گے تو یہ بہنگا پن دور ہوگا. جب علم آئے گا کہ یہ دیکھ, بندہ جانے گا, بندہ مانے گا, بندہ جانے گا, بندہ یہ دیکھے گا کہ میری ہر ضرورت میرا مالک پوری کرتا ہے, میری حفاظت میری مالک پوری کرتا ہے, کوئی مخلوق میری حاجتیں پوری نہیں کرتی, کوئی مخلوق میری مالک نہیں ہے, میرے ذاتی مالک ہم سب کا اللہ ہے اور میں محتاج ہوں. تو یہ بہنگا پن دور ہوگا. ورنہ کیا ہے؟ یہ بہنگا پن زندگی پر رہے گا. یہ بہنگے پن کو دور کرنا ہے تو یہ نظر بدلنا پڑتا. اب یہ نظر دل کی بدلنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ کلمہ, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ہم یہ کلمے کو سیکھ رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی. ہم سیکھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں, خالی بول کے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ سیکھیں گے تو یہ بہنگا پن دور ہوگا کہ اللہ ہی الہ یہ تصدیق کرنا ہے, اللہ ذاتی مالک ہے تصدیق کرنا ہے, سارے جہانوں کا مالک اللہ یہ تصدیق کرنا ہے, اور مخلوق کیا ہے؟ محتاج ہے. ہم محتاج ہے, یہ تصدیق ہونا ہے. ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. ہم محتاج ہے, ہم چلنے کے لیے محتاج ہے, ہم اٹھنے کے لیے محتاج ہے, ہم کھانے کے لیے محتاج ہے, ہم سننے کے لیے محتاج ہے, ہم دیکھنے کے لیے محتاج ہے. ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے تو ہم جو ہے نا کام کر سک رہے ہیں. ہم حرکت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی محتاجی کی. اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے تو ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی, یہ تصدیق کرنا ہے. اب جب اور ایک مثال مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں کہ جب یہ بہنگا پن دور ہوتا ہے, جب دل میں ایمان آ جاتا ہے, اس کی ایک مثال دیتے ہیں آپ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ. ایک استاد تھے, یعنی ایک اللہ والے تھے, ان کو ان کے جو شاگرد تھے, وہ شاگرد جو ہے نا یہ اللہ والوں کو بلائے گھر پہ. نیا گھر بنائے تھے تو اوپننگ کے لیے اللہ والوں کو بلائے. گھر پہ ہوتا ہے نا, اللہ والوں کو بلایا جاتا تھا, آج بھی بلایا جاتا ہے کہ اللہ والے آتے ہیں, دعا دیتے ہیں. تو وہ جو شاگرد تھے اپنے بزرگ کو جو ہے نا, اپنے پیر کو جو ہے نا, اپنے استاد کو بلا کے جو ہے نا گھر کی اوپننگ تھی. اب جب ان کے جو استاد آئے انہوں نے دیکھا کہ ایک روشن دان لگے ہوا ہے. تو انہوں نے سوال کیا استاد نے شاگرد سے کہ یہ روشن دان کیوں لگایا آپ نے, تم نے یہ روشن دان کیوں لگایا؟ تو وہ شاگرد کہنے لگے کہ اے میرے استاد, یہ میں نے اس لیے لگایا کہ باہر کی روشنی جو ہے اندر آئے, گھر میں دھوپ آئے, تو وہ روشنی کے لیے میں نے یہ روشن دان لگایا, وہ جالی وغیرہ جو نا اسی لیے لگایا. تو استاد اب ان کی تربیت فرماتے, آپ کہتے ہیں تو اگر یہ روشن دان اسی لیے لگاتا کہ مجھے جو اذاں باہر ہو رہی ہے میرے گھر میں آسانی سے آئے, تو یہ تیرا روشن دان لگانا عبادت ہوتی. مطلب کیا ہے, اس کی تربیت کیسا کرتے ہیں شاگرد کی؟ یہ اللہ والے جس کے دل میں میں محتاج ہوں تصدیق ہو جاتا ہے, اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے, سارے جہانوں کا مالک اللہ ہے, یہ تصدیق ہو جاتا تھا, یہ تصدیق ہو جاتا ہے تو یہ نظر پلٹ جاتی. اب ہر عمل میں ایک عمل ہوتا ہے دین, ایک عمل ہوتا ہے دنیا. ہر دنیا کے عمل کو اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ دین بناتے ہیں. اب تربیت کیسا دے رہے ہیں, دیکھیں وہ بتا رہے ہیں اپنے شاگرد کو کہ اگر تو یہ نیت کرتا کہ یہ جو روشن دان میں نے لگایا ہے
یہ اسی لیے لگا رہا ہوں تاکہ مجھے اذان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی تعریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، جو اذان کے کلمات ہیں میں سن سکوں. تو یہ روشن نہ لگانا عبادت ہے. تو یہ جب تصدیق کلمے کی ہو جاتی ہے الہ کی کہ میں محتاج ہوں، میں جو ہے نا ضرورت مند ہوں، میں حاجت مند ہوں، یہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ اللہ ہی میرا مالک ہے، تو بندے کی نظر پلٹ جاتی ہے. ہر نظر اس کی اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے. ہر نظر میں یہ دیکھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کروں. ہر عمل کو ایسی عبادت بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کو کیسا راضی کروں. اسی طرح سے اولیاء اللہ فرماتے ہیں ایکسرسائز کر رہا بندہ. اب بندہ ایکسرسائز اسی لیے کر رہا، اب کوئی بندہ کر رہا ایکسرسائز کر رہا، کیوں کر رہا بھائی؟ تو مجھے جو نا باڈی بلڈنگ کرنا ہے، مجھے جو نا ذرا اچھا دکھنا ہے، مجھے جو نا باڈی میری وزن ذرا زیادہ، تھائز زیادہ جو نا اب ہیوی لفٹنگ کروں میں، یہ میں لوگ میری تعریف کرے، اس کی نیت یہ. اب اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اب اگر کوئی بندہ اس نیت سے ایکسرسائز کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اچھی طرح سے عبادت کروں، جب میں حج پہ جاؤں تو اللہ تعالیٰ کی اچھی طرح سے عبادت کروں، اچھی طرح سے جو نا طواف کروں، اچھی طرح سے رکوع کروں، اچھی طرح سے سجود کروں، طواف کرنے کے بعد جو ہے نا صفا مروہ کے چکر لگانے کے بعد میرے پیر درد نہ ہو جائے. اسی لیے یہ نیت سے جو ہے نا بندہ کر رہا تو یہ عبادت ہو جاتی ہے. اب یہ نیت کب پلٹے گی بندے کی؟ ایک عمل کو دین کب بنائے گا بندہ؟ جب اس کی نظر پلٹے گی. یہ بھینگا پن دل کا دور ہونا، یہ غفلت دل کی دور ہونا، مولا سے متوجہ ہونا سیکھنا بندہ کہ میں محتاج ہوں. جب بندے کے دل میں آ جائے گا تو ہر معاملات میں ہر لمحہ مولا کی طرف متوجہ. مولا میں تو محتاج ہوں، تو مدد فرما مولا، میں ضرورت مند ہوں مولا، تو مالک ہے مولا، تو بے نیاز ہے مولا، تیرے بغیر کوئی نہیں ہے. تو یہ بندہ جب ایسا کرے گا تو یہ نظر کب پلٹے گی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت یہ نظر پلٹے گی. تو یہ کلمے کو سیکھنا ہے، ہم کلمے کو ایزی نہ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے افضل ذکر اللہ تعالیٰ کے پاس تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے. یہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال صحابہ کو یہ سمجھے، 13 سال ان کو نشانیاں دکھا کے، ان کے ظاہر کو باطن کو پاک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات دے کے ان کے دل میں بات بٹھائے کہ محتاج. تو ہمیں بھی یہ تعلیمات لینا ہے، یہ علم دین حاصل کرنا ہے. اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے عین ہے، ہم سب کو حاصل کرنا ہے. میں محتاج ہوں تصدیق کرنے کے لیے، اس کے لیے علم چاہیے. زبان سے بولنے سے نہیں آتا. یہ محتاج ہوں پہلے اسلام میں ماننا ہے، پھر جاننا ہے. جو مانے، جانے کے بعد دیکھنا ہے، اور وہ دیکھنے کے بعد عمل کریں گے تو یہ تقویٰ حاصل ہوگا. تو ہر معاملات میں کیا ہے؟ میں محتاج، میں اپنے آپ کو سمجھا کہ میں محتاج ہوں. صبح میں 100 مرتبہ پریکٹس کے لیے دیا گیا لا الہ الا اللہ، 100 ٹائمز جو دیا گیا اولیاء اللہ نے، حضرت اللہ نے. اب یہ پریکٹس کرنا کہ میں محتاج ہوں، پریکٹس کر کے پھر پریکٹیکلی دیکھنا کہ میں کیسا محتاج ہوں، کیسا میری ضرورتوں کو پوری کر اللہ تعالیٰ. میں اپنی ایک بھی ضرورتوں کو پوری نہیں، یہ دیکھنا، یہ دیکھ کے گواہی دینا بندہ. یہ عالم میں شہادت ہے، گواہی کا عالم ہے کہ مولا تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی میرا مالک ہے مولا، تو ضرورت پوری کرا دو. یہ کام ہوا مولا. میں محتاج ہوں، میں اپنی ایک بھی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتا. اب یہ گواہی دینا میں محتاج ہوں، یہ بھی گواہی دینا. ہم گواہی نہیں، ہم بول رہے میں مالک، مجھے ضرورت نہیں ہے بھائی، میں کر لیتا ہوں بھائی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں خود اپنے لیے کافی ہوں. یا ہم کسی اور کو بنا لیے بت، انہیں ہے میرے ساتھ بس، انہیں ہے تو کف. ہمارے پاس یہ نہیں کہ میرے ساتھ اللہ ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، یہ نہیں. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. ہم یہ نہیں بول رہے کہ مولا میرے لیے تو کافی ہے، مولا میرے ساتھ ہے تو بس، کوئی رہو نہ کرو، میرے ساتھ میرا مولا ہے. میں محتاج ہوں، تو محتاج کی ضرورت ہے مالک پوری کرتا. یہ دل میں آنا ہے ہمارے. اب یہ دل میں آنے کے لیے پریکٹس کرنا ہے لا الہ الا اللہ کی، اس کا علم حاصل کرنا، اس کی سمجھ بوجھ دل میں بٹھانا، یہ خود سیکھ کر سمجھ کر دوسروں کو بنانا، گھر والوں کو بٹھانا، اولاد کو سکھانا. یہ اتنا اہم کلمہ ہے اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. یہ آسان کر کے اولیاء اللہ ہمیں بتا رہے ہیں. وہ آسان الفاظ کو، آسان ایزی ایگزامپل سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ہمارے دل میں بات بٹھائی جا رہی ہے اولیاء اللہ اتنا آسان کر کے ہمیں. تو ہم یہ اس کو جو نا بیکار نہ سمجھے، غنیمت نہ سمجھے. بہت امپورٹنٹ ہے لا الہ الا اللہ کی تعلیم، بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو سیکھے، اس کو سمجھے، اس کے نوٹس بنائے. جو سیکھ رہے ہیں نوٹس بنائے. یہ صحابہ کی سنت ہے نوٹس بنانا. نوٹس بنائیں گے تو وہ جو ہے نا ریوائز کرنے میں آسانی ہوگی، بیان کرنے میں آسانی ہوگی. بولے اس کو بولتے بولتے جو ہے نا عمل کرنے میں بھی آسانی ہوگی. جب تک بولیں گے نہیں یہی رہے گا کہ بھائی ہاں مجھے آتا ہے. بولنا ضروری ہے. تو لا الہ الا اللہ میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں آثار میں؟ کہ میں محتاج ہوں، میں اپنی ایک بھی ضرورت پوری نہیں، میں حاجت مند ہوں، میں محتاج ہوں. مالک صرف اللہ تعالیٰ، میرا مالک اللہ تعالیٰ. تمام مخلوق محتاج ہے. آثار میں یہ ایمان لانا. اور مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ ہی مالک، اللہ ہی حاجتیں پوری کرتا ہے. اب مالک کیا کرتا ہے؟ ملک کی حاجتیں پوری کرتا ہے، ملک کی حفاظت کرتا ہے. ہم دیکھنا مالک کیسے ہماری حاجتیں پوری کر رہا ہے، ہماری حفاظت کیسے کر رہا ہے. یہ دیکھنا، یہ ماننا، یہ جاننا. دیکھنا میں محتاج ہوں، ماننا میں محتاج ہوں، جاننا، ماننا پھر جاننا میں محتاج ہوں، یہ دیکھنا.
اب جو دیکھے عمل کر رہا, زندگی پر عمل کرنا کہ میں محتاج ہوں. اب زندگی پر جہاں پر بھی جائے دیکھنا کہ میں محتاج ہوں. ہر جگہ جائے, کوئی آفس میں جائے, کوئی کام کرنے میں جائے, ہر جگہ جا کے یہ دیکھنا میں محتاج بن کے رہنا. حقیقت کو پیش کرنا اپنی کہ میں محتاج ہوں, مولا یہ کام میں نہیں کر سکتا, مولا تو چاہے تو ہوتا. یہ دل میں ہونا ہمارے بات, یہ دل میں بات بیٹھنا, یہ بات بٹھا کے ہم یہاں سے رخصت ہونا ہے. یہ بات بٹھانے کے لیے اولیاء اللہ محنت کر رہے ہیں کہ ہم سب محتاج ہیں, اس کی تصدیق کرا رہے ہیں اولیاء اللہ. ایک اللہ والے تھے بہلول دانا, حضرت بہلول دانا. آپ جو ہے نا ہارون رشید جو بادشاہ تھے, جو خلیفہ تھے ان کے زمانے میں بادشاہ کے اللہ والے تھے. اب بہلول دانا جو ہے نا, بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ہارون رشید جو ہے نا, جو بادشاہ تھے, جو خلیفہ تھے, ان کے محل کے سامنے سے گزر رہے تھے. اب اس وقت جو ہے نا ہارون رشید جو تھے ان کو خواہش ہوئی کہ میں بہلول دانا سے ملاقات کروں. جیسا ہی ان کو خواہش ہوئی, سپاہیوں نے دیکھا کہ باہر بہلول دانا جا رہے ہیں, فوراً کیا کیا, بادشاہ کی فرمانبرداری کر کے نیچے فوراً بڑی رسی چھوڑی, بڑا ڈول چھوڑا, اور نیچے سپاہیوں کو کہا کہ بہلول دانا کو اس میں بٹھا کے اوپر لاؤ. اب بہلول دانا کو جو نا اوپر اس میں بٹھا لیا گیا, اور رسی کھینچ لی گئی, ڈول کھینچا گیا, اوپر لایا گیا. اب ہارون رشید اور بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی بات چیت چل رہی. اب ہارون رشید جو خلیفہ ہے وہ سوال کر رہے. اب وہ کیا سوال کر رہے ہیں کہ اے بہلول دانا, آپ نے اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کیا, آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی, معرفت کیسے حاصل کی, آپ یہ مقام تک کس طرح پہنچے. بہلول دانا سے سوال ہو رہا ہے. اب حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں, جیسا میں یہاں پر آیا ویسا میں اللہ کا قرب پایا. اب ہارون رشید جو خلیفہ ہے پریشان ہوتے, ارے حضرت نہیں سمجھ میں آئی, کچھ بات سمجھ میں نہیں, جیسا یہاں پر آیا آپ ویسا اللہ کے قرب میں پہنچے, ایسا کیسا, یہ کیا ہے, آپ ذرا وضاحت کریں میرے. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اب وضاحت کر کہ اللہ کا قرب میں کیسا حاصل کرا. آپ فرماتے ہیں اگر میں تمہارے پاس, یعنی ہارون رشید کہتے ہیں اگر میں تمہارے پاس آنا ہوتا, اپوائنٹمنٹ لینا ہوتا, تو مجھے کئی مہینے لگ جاتے, شاید کئی سال لگ جاتے, مجھے جو نا کئی دن لگ جاتے, کئی مہینے لگ جاتے مجھے اپوائنٹمنٹ کے لیے لکھنا, وزیروں سے درخواست ڈالنا. آج کل پھر آپ شاید, میں جب میرا دن اپوائنٹمنٹ کا ہے, شاید آپ جنگ کے لیے چلے جائے, شاید آپ کہیں تفریح کے لیے چلے جائے, شاید آپ کی طبیعت خراب ہو. مجھے اگر بادشاہ سے ملنا ہے تو مجھے بہت وقت لگ سکتا ہے, مگر بادشاہ ہی چاہے کہ اسے کسی سے ملنا ہے تو مجھے اوپر کھینچ لیا. آپ نے چاہا کہ مجھے اوپر بلانا ہے تو آپ نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا, وہ سپاہی کیا کرے, فوراً مجھے اوپر لے. اسی طرح سے جب اگر میں چاہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں تو یہ شاید ناممکن ہو, شاید اس کے لیے بہت وقت لگے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے مجھے قریب کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل ہے. تو بہترین مثال دی. تو اللہ کا قرب کے لیے آپ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ چاہا تو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتے. ہم محتاج ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ مالک ہے, ہم محتاج ہے. تو یہ جو قرب ہونا ہے, موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایک بار کلام کرتے, اے باری تعالیٰ آپ یہ مجھے بتائے کہ آپ کے قریب ہونے کا, سب سے قریب ہونے کا راستہ بتائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے قرب کی بات چل رہی تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ یہ تو عام راستہ ہے, کچھ خاص راستہ بتا, میں تو نبی ہوں تیرا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اے موسیٰ, عام ہو یا خاص ہو سب کے لیے یہی راستہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مطلب کیا ہے, ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ دے دیا گیا اللہ کے قرب حاصل کرنے کا, اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا, اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت حاصل کرنے کا. یہ ہمیں کلمہ مل گیا. اب یہ کلمہ ہم سیکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے. اب یہ اللہ تعالیٰ بولتے کلمہ ہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ, یہ جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا. اب یہ جاننا ہے کہ ہم محتاج ہیں, ہم اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے, مطلب اپنے آپ کو محتاج دیکھنا ہے, اپنے آپ کو محتاج ماننا ہے, اپنے آپ کو محتاج جاننا ہے, اپنے آپ کو محتاج دیکھنا ہے, پھر اس پہ عمل کرنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے لا الہ الا اللہ کیا ذریعہ ہے قرب حاصل کرنے کا. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے. تو یہی تعلیم اولیاء اللہ اپنے جو ہے نا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی دے رہے کہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرا رہے, اللہ کی محبت بندوں کے دلوں میں ڈال رہے, اللہ کے رسول کی محبت دلوں میں ڈال رہے. تو یہ لا الہ الا اللہ کو ہم ایزی نہ لیں. لا الہ الا اللہ یہ بڑا اہم کلمہ, یہ ازل سے کلمہ ہے, یہ نورانی کلمہ ہے, بندوں کے دلوں میں کو نورانی کر دیتا. یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ سمجھیں گے تو یہ بندے کو اپنی حقیقت پتہ چلے گی, اپنی حقیقت پتہ چلے گی, مالک کون ہے پتہ چلے گا, الہ کیسا ہے پتہ چلے گا, ہمارا خالق کون ہے پتہ چلے گا, شیطان کی دنیا کی دھوکے بازوں کی پہچان ہوگی ہمیں. اب یہ کلمہ سیکھیں گے تو ہوگا, کلمہ نہیں سیکھیں گے, اولیاء اللہ کا دامن نہیں پڑ گئے تو ہم جو ہے نا زندگی بھر شرک میں مبتلا ہوں گے.
تو یہ بڑا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میں دوست ہوں ایمان والوں کا. ایمان والے کون ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو دل میں تصدیق کر لیا میں محتاج ہوں کلمہ سیکھ کے، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. ہم کس بولے میرا دوست اللہ تعالیٰ تو کوئی بات نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جس کو بولے فلاں بندہ میرا دوست، میں اس سے محبت کرتا ہوں، پھر اس کو تم بھی کرو، تو یہ کچھ بات ہوتی، کچھ ویلیو ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کس کو دوست بنا رہے ہیں؟ ایمان والے کو بنا رہے ہیں. ہمیں ایمان والا تو بنے. ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کو سیکھے سمجھے. لا الہ الا اللہ سیکھیں گے سمجھیں گے دل میں بٹھائیں گے کہ میں محتاج ہوں، میں جو ہے نا اپنی ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا ہوں، ہر لمحہ میں حاجت مند ہوں مولا کا، ہر لمحہ میں محتاج ہوں. یہ دل میں بات بٹھا کے یہاں سے جانا ہے. ابھی کب بیٹھے گی تو اس کے لیے وقت دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں اللہ کی پہچان کے لیے، وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کی وہ مقصد پہ لگانا ہے. ہم وقت نہیں لگائیں گے بول رہے ہیں، بغیر وقت لگائے تو کہاں سے سیکھتے؟ یہ وقت لگانا ہے، اس کو وقت لگا کے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، سمجھ کے پھر لوگوں کو بھی بتانا ہے. خود اکیلے نہیں، یہ خرچ کرنا ہے. یہ مال کی طرح علم دین، یہ علم دین خرچ کریں گے تو آئے گا. یہ خرچ کرنا جس طرح مال خرچ کرنے کا حکم ہے اسی طرح سے علم دین حاصل کر کے خرچ کرنا ہے. یہ صلاحیتوں کو لگانا ہے. یہ علم دین سیکھنے میں اتنی اہم چیز ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ کے قرب کا ذریعہ. ہم بار بار پچھلے لیکچرز میں ایک ہی بات کو ڈیفرنٹ طریقے سے اولیاء اللہ سمجھا رہے ہیں. وہی ہم بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک بات کو ڈیفرنٹ طریقے سے بندوں کے دلوں میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ بات دل میں بٹھائے کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے ہمارا، اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری کر سکتا. ہم اپنی ایک بھی ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتے. تو یہ دین میں اہم چیز کیا ہے؟ دین میں تین چیزیں: اسلام، ایمان، احسان. حدیث جبریل سے ہم نے دیکھا اسلام کا تعلق جسم سے، اسلام میں معنی کیا ہے؟ ماننا. ایمان کا تعلق قلب سے، دل سے. ایمان کا تعلق دل سے، ایمان کے معنی کیا ہے؟ جاننا. اور احسان میں نفس ہے، دیکھنا یا دکھنا. کیا دیکھنا؟ تو یہ ماننا ہے ہمیں، میں محتاج ہوں. چوچرا نہیں کرنا، میں محتاج ہوں، یہ ماننا ہے. بار بار اپنے آپ کو منوانا ہے. چوچرا نہیں، ضد پر نہیں کرنا، میں کر لے سکتا ہوں، میں کر لے سکتا ہوں. مالک کی مرضی کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتے. مالک کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. مالک کے حکم کے بغیر ہماری حفاظت نہیں ہوتی. مالک کی مرضی کے بغیر ہم اپنی حاجت بھی پوری نہیں کر سکتے. ایک بھی حاجت پوری نہیں کر سکتے. ایک پلک مارنے کی حاجت پوری نہیں کر سکتے. حرکت نہیں کر سکتے. ویسا مالک ہے ہمارا. ہم ویسے محتاج ہیں، پلک آنکھ کا پلک بھی نہیں مار سکتے. ہم ویسے مالک کے محتاج ہیں. ہم اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ہم صبح سے شام تک پلک مار رہے ہیں مگر ہمیں احساس نہیں ہے ہمارے مالک کیسا حاجت پوری کر رہا. ہم سمجھ رہے میں مار رہا تو ہو گیا، میں دوا ڈال لے رہا ہوں، میں جو ہے نا وٹامن سی کھا رہا ہوں، میں وٹامن کھا رہا ہوں، میں آنکھوں کے یہ روشنی کے لیے یہ کھا رہا ہوں، میں گاجر کھا رہا ہوں، میں ٹماٹے کھا رہا ہوں، میں یہ کھا رہا ہوں تو میری روشنی آتی. مالک وہ اس میں دوا رکھا، وٹامن رکھا تو یہ ہماری حاجت پوری ہو رہی. ہم محتاج ہیں. ہم یہ دل میں بات بٹھانا ہے. ہمیں دل میں بات بٹھا کے ہمیں تصدیق کرنا ہے. ہم خود نہیں دیکھ سک رہے ہیں، مالک ہماری حاجتیں پوری کر رہا. مالک ہمیں دکھا رہا ہے. مالک ہم محتاج ہے دیکھنے کے لیے، ہم سننے کے لیے محتاج ہے، ہم چلنے کے لیے ہم خود سے چل نہیں سکتے، ہم چل نہیں سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم بھاگ نہیں سکتے، ہم دوڑ نہیں سکتے، ہم سائیکل نہیں چلا سکتے، ہم گاڑی نہیں چلا سکتے. یہ محتاج ہے. ہم ہر لمحہ محتاج ہے. ہم سمجھ رہے ہیں میں مالک ہوں، بے نیاز ہوں. یہ دھوکے بازی شیطان کی. شیطان نے ہمارے دل میں ڈال دیا، ہم وہ بات کو لے لیا. اولیاء اللہ کی بات کو ہم جو نا ایزی لیتے. شیطان کی بات جو دل میں ڈال دیا اس کو پکڑ لیتے. ہاں میں صحیح ہے، ایسے ہی ہوگا، بھائی شک کرنے لگتے. اللہ تعالیٰ بولے میں مالک ہوں، میں ضرورتوں کو پوری کرتا ہوں، مانگ میرے سے مانگ. محتاج بن، لیکن محتاج نہیں بن رہا. ہم بغیر محتاج، ہم مالک بن کے مانگ رہے. مولا یہ مالک دل میں بیٹھ کے دل میں بول رہے ہیں میں مالک ہوں، میں ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، اور نماز جا کے پڑھ رہے. دل میں کیا ہے؟ بتا انہیں مالک، انہیں مالک، میں مالک. اب نماز میں جا کے بول رہے ہیں مولا یہ دے 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 دے. دل میں بت بٹھا لیا، خود شرک میں مبتلا ہے. شرک میں مبتلا ہو کے عبادت کر رہا. عبادت کسی کر رہا، زبانی کیا؟ اللہ. اور نیت کیا کر رہا؟ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں مولا میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں نے اپنی حقیقت کو تیرے سامنے پیش کیا. زبانی دعویٰ ہے. نیت کے ساتھ، دل کے ایمان کے ساتھ، وہ ارادے کے ساتھ جانا ہے. مولا میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں محتاج ہوں مولا. اب جو محتاج ہوگا مولا کے سامنے جائے گا، مولا میں محتاج ہوں مولا، میں اپنی ایک بھی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. مولا تو بلایا تو آیا مولا، میں کہاں سے آ سکتا ہوں مولا؟ تیرے مولا غلطی ہو گئی مولا، ایسا مولا دیر ہو گئی مولا، محتاج ہوں مولا، معاف کر دے مولا. تو ہی بے نیاز ہے، تو ہی ضرورتوں کو پوری کرتا مولا. تو اللہ الصمد، تو بے نیاز ہے، تجھے کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں تیری ضرورت ہے مولا. آیا مولا، فقیر ہے، محتاج ہے مولا، تو ضرورت تو معاف کر دے مولا، تو مہربان ہے مولا، معاف کر دے. محتاج بن کے مولا کے پاس جائے تو مولا پسند کرتے. زمین آسمان کے گناہ برابر بھی گناہ ہے، مگر بندہ ایمان کے ساتھ جرا مولا میں محتاج ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کو دیکھتے نہیں، اس کو درگزر فرما دے. یہ میرا بندہ سچی بات بولا. کیا سچ بولا؟ کہ میں محتاج ہوں بولا، حقیقت بیان کر رہا. اب ہم حقیقت نہیں بیان کر رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں بس زبان جو نا جسم کو ادھر ادھر حرکت نہ کر لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، بھائی بس نماز پڑھ لی پہ کافی ہے. یہ نماز خالی ہم جو ہے نا ظاہری نماز پڑھے، شکل نماز پڑھے، حقیقت نماز ہی پڑھنا ہے.
اب حقیقت نماز کب پڑھیں گے؟ کلمے کے تحت پڑھیں گے، کلمے کو سیکھیں گے، سمجھیں گے کہ میں محتاج ہوں مولا، میں ضرورت مند ہوں مولا، میں اپنی ضرورت کو پوری نہیں کرتا. یہ دل میں بٹھانا ہے. اور یہ کب آئے گا؟ یہ پریکٹس کرنا ہے، اس پہ محنت کرنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، ہر لمحہ محتاج ہے، دل میں تصدیق کرنا ہے. ہم لاسٹ لیکچر میں دیکھیں ہمارے پاس جو ہے امانت ہے، ہمارے پاس جو بھی ہے امانت ہے وہ ایک سیکھنا ہے. پھر اس کے بعد پھر ہم کیا ہے؟ محتاج ہے. یہ سیری بائی سیریز اولیاء اللہ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، ہم سیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. یہ سیکھیں گے، سمجھیں گے تو ہم مولا کی عبادت کر سکیں گے، مولا کے سامنے عاجزی انکساری کر سکیں گے، مولا کو راضی کر سکیں گے. مولا راضی کب ہوں گے؟ ایمان والا ہوگا تو راضی ہوں گے. ایمان والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. غلطی بھی کر دیا تو مولا جو ہے نا راضی ہوں گے کہ مولا کیوں؟ کہ وہ ایمان والا ہے، بندہ جو ہے نا ایمان والا ہے، میری حقیقت بیان کر رہا، اپنی حقیقت بیان کر رہا، حقیقت کے ساتھ میرے پاس آ رہا. اب میرے پاس آ کے بول رہا کہ مولا یہ غلطی ہو گئی تو میں تو معاف کرتا ہوں، میں تو بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. ہم جو ہے نا یہ دل میں بات بٹھانا ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. مثال دیتے اولیاء اللہ کہ ایک مردہ ہوتا ہے. مردے کو کیا ہوتا ہے؟ مردہ کیا ہے؟ مردے کو جو ہے نا موت سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پروفیسر صاحب ہے، اس کا نام جو ہے نا پہلے پروفیسر صاحب بولتے ہیں، پروفیسر صاحب. بعد میں نام کیا ہوتا ہے؟ میت. پہلے کیا بولتے ہیں؟ مرنے سے پہلے انجینئر صاحب. انجینئر صاحب کیسے؟ انجینئر صاحب. بعد میں کیا نام ہوتا؟ بعد میں جو ہے نا بولتے ہیں میت. پھر کیا ہے؟ کسی کو جو ہے نا سائنٹسٹ ہے، کوئی جو ہے نا ٹیچر ہے، استاد صاحب. بعد میں کیا بولتے ہیں؟ مرنے کے بعد. مطلب ہر شخص عالم ہو، فاضل ہو، ٹیچر ہو، انجینئر ہو، ہر کوئی ہو، پہلے جو ہے نا ٹائٹل تھا، مگر مرنے کے بعد سب کا ایک ٹائٹل ہوگا، وہ ہے میت. مرنے کے بعد کیا ٹائٹل ہو گیا؟ سب کا میت ہو گیا. اب یہ موت کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں موت قبل الموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ، موت آنے سے پہلے مر جاؤ. اولیاء اللہ فرماتے ہیں. مردہ کیا کرتا ہے؟ مردہ جو ہے نا اپنے آپ کو غسال کے حوالے کر دیتا. کیسا غسال کے حوالے کر دیتا؟ اب مردے کو جو ہے نا آپ ادھر پلٹاؤ کچھ نہیں بولتا ہوگا، ادھر پلٹاؤ کچھ نہیں بولتا، اٹھا کے پھینک دو کچھ نہیں بولتا، گرم پانی ڈالو کچھ نہیں بولتا، ٹھنڈا پانی ڈالو کچھ نہیں بولتا، اور کچھ بھی صابن لگاؤ کچھ نہیں بولتا. جیسا اس کو پھرانا ہے پھراؤ، مطلب جیسا وہ حوالے کر دیا. اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ موت قبل الموت، موت آنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے. جس طرح ایک مردہ جو ہے نا، میت جو ہے نا غسال کے حوالے ہو جاتی ہے، اسی طرح ہم زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر. اب اللہ تعالیٰ کے حوالے کیسا ہوں گے؟ دل میں بات بٹھائے، ایک اعتبار میں ایمان لائے، لا الہ الا اللہ، میں محتاج ہوں، مالک اللہ ہے. دل میں بات بٹھا کے میں محتاج ہوں جب بٹھا لیں گے تو مالک کے حوالے ہو جائیں گے. ہر حرکت جیسا مولا بولے اٹھو اٹھتے، مولا کی مرضی کے تحت اٹھتے، مولا کی مرضی کے تحت بیٹھتے، مولا کی مرضی کے تحت چلتے، مولا کی مرضی کے تحت دوڑتے، مولا کی مرضی کے تحت دیکھتے، سوچتے ہی مولا کی مرضی کے جیسا مولا پسند کرتے ہیں، جیسا مولا نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا ویسا کام عمل کرتے. ابھی تصدیق ہوگی تو ہم موت سے پہلے مریں گے. اب ہم اپنی مرضی چلا رہے ہیں، مطلب ہم مرے نہیں، ہم مالک بن کے بیٹھے ہوئے، ہم امانتوں کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے. ہم میرے پاس جو ہے امانت ہے، مالک ہے، اس کا مالک ہوں میں، اور میں اپنا بھی مالک، اس کا بھی مالک ہوں، گھر والوں کا بھی مالک. خود پہ بھی ظلم کر رہے ہیں اور اپنے پاس جو بھی امانت ہے اس پہ بھی ظلم کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا، جس طرح ایک مردہ ہوتا ہے، مردہ اپنے آپ کو غسل کے حوالے کر دے رہا ہے کہ جیسا چاہے کھلے، تو یہ ہمیں حوالے کرنا ہے. اب یہ حوالے کرنے کا پہلے سٹیپ کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو محتاج جاننا، محتاج دیکھنا، اور اس پہ عمل کرنا، وہ تقوی حاصل کرنا، ماننا ہے، جاننا، دیکھنا، پھر عمل کرنا، پھر عمل کر کے ٹکنا. اس پہ ٹکیں گے زندگی بھر تو وہ تقوی حاصل ہوگا، دل میں تصدیق ہوگی کہ میں محتاج ہوں، تو وہ عمل حاصل ہوگا. اب وہ حاصل ہوگا تو وہ اپنے آپ کو حوالے کرے جیسا ہوگا. ورنہ کیا ہوگا؟ مالک بن کے بیٹھے ہوئے تو اپنی مرضی چلا رہے. جب اپنی مرضی ہو تو حوالے نہیں ہوا. تو وہ مردے کی مثال دیکھیں فرما رہے کہ مردہ کیسا محتاج ہے. دیکھو وہ مردہ بولتا تھا مرنے سے پہلے میں اپنے سارے کام کر لے رہا ہوں، پیسہ میری ضرورتوں کو پوری کر رہا، میرے پراپرٹیاں ہیں، میری صلاحیت ہے، میں جو ہے نا سائنٹسٹ ہوں، میں فلاں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس اتنے پیشنٹ ہے، اس کے پاس دیکھو کتنے پیشنٹ ہے. جو اکڑ تھی اس کی، جو انا تھی اس کی، جو کفر تھا شرک کا، اب کہاں گیا اس کا شرک؟ اب کیسا محتاج ہے. دیکھو جبھی بھی محتاج تھا مولا کا، مگر محتاج اپنے آپ کو سمجھ رہا نہیں تھا، اپنے آپ کو مالک بنا کے بیٹھا تھا، مولا کی مرضی کے خلاف کام کر رہا تھا. مگر اب یہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد کیسا محتاج ہو گیا. پھر بھی میں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. ابھی بھی مردہ ہو گیا مگر اللہ تعالیٰ اس کو جو نا کسی کے ذریعے نلا رہے ہیں، جو نا ڈولے کا انتظام کر رہے ہیں، کفن نئے کپڑے کا انتظام کر رہے ہیں. ایسا مالک ہے.
مالک ملک کی ضرورتیں پوری کرتا. ہم ایسے مالک کو چھوڑ کر اس کو جو مخلوق بن کے جو دھوکہ دے رہی ہے، ہم اس کو جو دھوکے کو دل میں بٹھا لیا کہ انہیں بھی میری ضرورتوں پوری کرتا، انہیں بھی میری ضرورتوں. اب یہ سے نکلنا ہے تو یہ کلمے کو سمجھنا ہے، اس کی پریکٹس کرنا ہے. یہ پریکٹس کریں گے تو دل میں بات بیٹھے گی کہ میں محتاج ہوں. وہ مردے کی طرح ہمیں موت قبل الموت، موت آنے سے پہلے مر جاؤ، مطلب میں محتاج ہوں، مولا کے حوالے کر دینا ہے. حوالے کر کے مطلب میں محتاج ہوں، دل میں تصدیق کرنا ہے. دل میں تصدیق ہوگا تو ہم حوالے کر سکیں گے. جب محتاج بن جائیں گے مولا کے، تو جو جس کے محتاج بنے اس کی مرضی کے تحت زندگی گزاریں گے. اللہ مالک ہے، دل میں تصدیق ہو جاتا ہے، اور مالک جو منشا جو ہے نا، وہ منشا کو معلوم کر کے اس کی مرضی کے تحت زندگی گزاریں گے. ہاں میرا مالک اللہ تعالیٰ ہے، میں اس کا محتاج ہوں، تو وہ جیسا بولا میرے لیے بہتر ہوتا، تو وہ کام کرتا بندہ. وہ جو ہے نا اس کے تحت، قرآن کے تحت، حدیث کے تحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت، اولیاء اللہ کے فرمان کے تحت وہ زندگی گزارتا، اپنے آپ کو حوالے کر دیتا مولا کے. گناہوں سے بچنے کو دیکھتا، امانتوں کو صحیح ادا کرتا. کچھ غلطی ہو گئی مولا کے سامنے آگے گڑاتا، مولا میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میں حاجت مند ہوں، مولا تو مالک ہے، تو بے نیاز ہے، مولا تو خالق ہے، مولا تو پیدا کرا، مجھے معاف کر. مولا کے سامنے معافی مانگے گا. پھر غلطی ہوگی، پھر حوالے کرے گا، پھر غلطی ہوگی، معافی مانگے گا، پھر غلطی ہوگی، پھر یہ چلتا رہے گا. بندہ اور جو ہے نا اللہ کے رب کے درمیان جو ہے نا، یہ الہ کے درمیان، مالک کے درمیان یہ تعلق چلتے رہے گا. تو یہ کب ہوگا؟ بندہ ایمان لائے. ایمان اللہ تعالیٰ کے پاس مقدم ہے. ہم قدر ہی نہیں کر رہے ایمان کی. ایمان ضروری ہے لانا، لا الہ الا اللہ کی تعلیم بہت ضروری ہے. ہم اس سے غفلت میں تمام انبیاء علیہ السلام کی کلمے کی دعوت دی، کلمہ سکھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو 13 سال یہ بات سکھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جیسی جماعت کو 13 سال سکھائے. ہم بول رہے ہیں کلمہ پڑھ لیے 13 سیکنڈ تو کافی ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ جیسی اتنی انبیاء کے بعد جو افضل جماعت ہے صحابہ کی، ان کو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال بتائے. ہمیں کتنا پوری زندگی لگانا ہے ہمیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں سیکھنا ہے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو جس سے فائدہ نقصان کی امید رکھتا ہے وہ اسی کا بندہ ہے. فرماتے جو بندہ جس سے فائدہ نقصان کی امید رکھتا ہے وہ اسی کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے. فرما رہے ہیں آپ اللہ کا بندہ کون نہیں ہے؟ فرما رہے ہیں آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. مگر ہم بندے کس کے بن گئے یہ کیسا معلوم ہوگا بول کے آپ ایک فارمولا دے دیے. اگر ہم کسی سے امید رکھ رہے ہیں فائدے کی، کسی سے ہم نقصان کی امید رکھ رہے ہیں، تو ہم اس کے بندے بن گئے. آپ فرما رہے ہیں جو جس سے فائدے نقصان کی امید رکھتا ہے وہ اسی کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں. اللہ کا بندہ کون ہے؟ جو اللہ سے امید رکھا کہ میرا فائدہ دینے والا بھی یہ ہے، نقصان کا مالک بھی یہ ہے، تو وہ اسی کا بندہ ہے. ہم فائدہ نقصان مخلوق سے سمجھ رہے ہیں، ہم مخلوق کی حاجت روائی دل میں بیٹھ گئی، ہم مخلوق کے محتاج بن گئے، ہم آفس کے محتاج بن گئے، ہم باس کے محتاج دل میں بیٹھ گئے. باس کی حاجت روائی پن، آفس کی حاجت روائی پن، صلاحیتوں کی حاجت روائی پن، یہ تمام ماسوا جو بت ہے ہمارے دل میں بیٹھ گئے. دل میں بیٹھنے سے ہم اس کو جو ہے نا اس کے محتاج سمجھ رہے ہیں، تو ہم اس سے فائدہ نقصان کی امید رکھ رہے ہیں. کیونکہ ہم اس سے فائدہ نقصان کی امید رکھ رہے ہیں، نوکری سے لے، باس سے لے لے، کمپنی سے، پیسوں سے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، یہ فلاں سے فائدہ ہوتا ہے، فلاں سے ضرورت پوری ہوتی ہے، فلاں سے یہ سمجھ بوجھ یہ امید لگائے تو ہم اس کے بندے بن گئے. اللہ کا بندہ کون ہے؟ جو دل میں تصدیق کرا میں محتاج ہوں. جس کے دل میں تصدیق ہو گئی میں محتاج ہوں، محتاج اللہ تعالیٰ کا ہوں. خالق کا محتاج جو میرا پیدا کرنے والا ہے، جو رب العالمین ہے، جو خالق ہے کائنات ہے، جو مالک ہے ہر چیز کا، اس کا میں محتاج ہوں. تو یہ بندے کے دل میں تصدیق ہوگی کہ میرا فائدہ نقصان بھی وہی اس کے ہاتھ میں، فائدے کا مالک بھی ہوئی، نقصان کا مالک بھی ہوئے. تو اس سے امیدیں ہوگی تو اس سے فائدے کے نقصان کی امید ہوگی. جس سے جیسی امید ہوگی فائدہ نقصان کی، وہ اس کا بندہ ہے. اللہ کا بندہ کون ہے؟ جو محتاج دل میں تصدیق کر لیا میرا مالک اللہ ہے، میں محتاج ہوں اس کا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. تو ہم دیکھیں ہم کس کے بندے بیٹھے ہوئے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بنے ہوئے یا مخلوق کے بندے بنے ہوئے؟ اللہ کے بندے بننا ہے یا مخلوق کے بندے بننا، ہمیں ڈیسائیڈ کر لیں. ہم ہماری اگر اعمال دیکھیں تو ہم جو ہے نا مخلوق کے محتاج بنے ہوئے. ہم مخلوق سے سمجھ رہے ہیں میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ان کے بغیر، پیسے سے بچا، پیسوں کے بغیر میرا کوئی گزارا نہیں ہے، نوکری کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. دیکھیں نوکری کرنا ہے، پیسے کمانا ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، ہر عمل کرنا ہے، بہترین سے بہترین ایجوکیشن کرنا ہے، یہ دھوکے میں نہ رہے، ہر کام ہر عمل کرنا ہے. مگر یہ دل میں بات بٹھانا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس سے میری حاجتیں پوری ہو رہی، یہ ہے تو میری زندگی ہے، یہ شرک ہے، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو پسند. یہ دل میں بات نہیں بٹھانا کہ اس کے بغیر تو میرا کوئی گزارا ہی نہیں ہے، یہ ہے تو میں سب کچھ ہوں، یہ ہے تو میری ضرورتیں پوری ہو رہی. یہ نہیں ہونا. ہونا کیا ہے کہ میں محتاج ہوں، میرا مالک اللہ، یہ تصدیق ہونا.
باقی کام تو کرنا ہے، وہ حکمت ہے، عالم حکمت ہے، یہ حکمت سے کام کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا، اس سنت صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کام کرنا ہے. تو یہ کام کرنا ہے، مگر کام سے ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، پیسوں سے ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. ہم فلاں ڈگری حاصل کریں تو ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. ضرورتیں پوری کرنے والا مالک ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہم محتاج. یہ تصدیق ہونا. تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ جو بندہ جس سے فائدہ نقصان کی امید رکھتا ہے وہ اسی کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں. تو ہمیں اللہ کے بندے بننا ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہے. ہمارا مالک اللہ تعالیٰ، ہم بندے بننا ہے. کیسا بنیں گے؟ میں محتاج ہوں، دل میں تصدیق ہونا، میں محتاج ہوں، ہر لمحہ ہر سیکنڈ میں مالک کا محتاج ہوں. میں اپنی ایک بھی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، ایک بھی ضرورت نہیں، بلک بھی نہیں مار سکتا، ہاتھ سر کا بال ایک نہیں نکال سکتے. ہم چل نہیں سکتے، ہم کھا نہیں سکتے، ہم پی نہیں سکتے، ہم اٹھ نہیں سکتے، ہم بیٹھ نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، حرکت نہیں کر سکتے ہم. تو ویسے محتاج تصدیق ہونا، اور ماننا، وہ جاننا، وہ دیکھنا. اور کیسا؟ تصدیق کرنے کے لیے وہ علم دین ہونا، کلمے کی سمجھ بوجھ ہونا، وہ اس کی پریکٹس ہونا. پڑھنا ہے، ماننا، پھر کلمے کو جاننا، پھر دیکھنا. میں محتاج ہوں، ماننا، میں جاننا محتاج ہوں، پھر میں محتاج ہوں، یہ دیکھنا، پھر اس پہ عمل کرنا. یہ عمل کریں گے، زندگی بھر اس پہ ٹکیں گے تو کامیابی ہے. ورنہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پاس اس کی سزا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، ایک بات فرماتے ہیں کہ دو طرح کی عبادت ہوتی ہے. ایک عبادت جو ہوتی ہے ڈائریکٹ عبادت ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں. ایک عبادت ہوتی ہے انڈائریکٹ عبادت. ڈائریکٹ عبادت کیا ہوتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ ڈائریکٹ عبادت جو ہوتی ہے بغیر وسیلے کے، بغیر واسطے کے ہوتی ہے. جیسا کہ نماز ہے، ڈائریکٹ عبادت ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. روزہ ہے، ڈائریکٹ ہے، کوئی وسیلہ نہیں. زکوٰۃ، حج، یہ اللہ تعالیٰ یہ ڈائریکٹ عبادت. ایک آپ عبادت فرماتے ہیں انڈائریکٹ عبادت ہے. انڈائریکٹ عبادت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، واسطہ ہوتا ہے. جیسا کہ آپ فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کو راضی کرنا، اللہ کی رضا کے لیے حقوق ادا کرنا، معاملات کو ادا کرنا. جیسا کہ ماں باپ کو راضی کرنا، ماں باپ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. ماں باپ کو ناراض کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں. تو ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کو راضی کرنا. ماں باپ راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. مطلب اس میں کیا ہے؟ وسیلہ ہے. ماں باپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بیوی ہے، بچے ہے، رشتے دار ہے، پڑوسی ہے، یہ وسیلے ہے اللہ کو راضی کرنے کے. تو ایک وسیلے کے بغیر جو عبادت ہے ڈائریکٹ عبادت ہے، واسطہ نہیں ہے اس میں، نماز ہے. ایک بغیر وسیلے کے تو ہوتا ہی نہیں وہ، جیسا کہ مخلوق سے معاملات ہے، حقوق ادا کرنا ہے، حقوق العباد ہے، یہ وسیلہ ضروری ہے. اب حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کا اولیاء اللہ قول کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے جاہل، اے مردہ دل، تو وسیلے کو شرک کرتا ہے حالانکہ تو بادشاہوں کا پجاری ہے، مالداروں کا پجاری ہے، تو وسیلے کو شرک کرتا ہے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں کہ وسیلوں کو جو شرک کہتے ہیں، آپ فرما رہے ہیں تو مالداروں کا پجاری ہے، تو مالداروں کو سمجھ رہا میری ضرورتیں پوری ہو رہا، بادشاہوں کے دربار میں بیٹھ کے بادشاہوں کو معبود بنا لیا. یہ آپ فرما رہے ہیں جو وسیلے کو شرک وہ زمانے میں بھی کہتے تھے، آج بھی لوگ کہتے ہیں، وہ زمانے میں بھی کہتے. تو آپ لوگ وہ لوگ کو یہ سینٹنس سے آپ جواب دے رہے ہیں اے جاہل، اے مردہ دل. مردہ دل کہہ رہے ہیں کیوں؟ وسیلے کو شرک بول رہا، مگر مالداروں کو معبود بنا لیا، مالداروں کا پجاری بن گیا. جو بادشاہ ہے، جو اس زمانے کے حکمران ہیں، ان لوگوں کو معبود بنا لیا. تو ایسے لوگ آج بھی ہیں جن کے دل میں مال کو یہ تصدیق ہوتی ہے کہ مال ہے تو سب کچھ ہے، مال سے میری ضرورت پوری ہو رہی، مگر زبان سے کیا کریں؟ وسیلہ لیا، شرک، یہ شرک، وہ شرک، یہ شرک. شرک اصل یہ ہے میں محتاج ہوں، یہ دل میں تصدیق کرنا ہے، یہ توحید ہے. میں اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، ذاتی مالک اللہ، یہ توحید ہے. میں محتاج ہوں، یہ ایمان ہے، یہ تصدیق کرنا ہے. اب یہ شرک، اب یہ میں مالک ہوں دل میں تصدیق ہے، میں اپنی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں، یہ تصدیق ہے. اور یہ تصدیق کر کے جو ہے نا کئی لوگ ہیں شرک کے فتوے لگا رہے ہیں. تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے آج بھی فٹ ہوتا کہ اے جاہل، ہے مردہ دل، تو وسیلے کو شرک کہتا ہے حالانکہ تو مالداروں کا پجاری ہے. فرمانے آپ بادشاہوں کا پجاری ہے، مطلب مالداروں کو پوجنے والا ہے. مالداروں کو پوجنے مطلب مالداروں کو عزت دے رہا ہے، مالداروں کو عزت دے رہا کہ مالدار مجھے کچھ فائدہ دے دے. مالدار کو اگر میں دوستی نہیں کرا، بادشاہ سے اس سے اگر تعلق نہیں رکھا تو یہ نقصان دے گا مجھے. تو یہ پجاری مالداروں کے بن گئے، بادشاہوں کے بن گئے، ان کو معبود بنا لیے اور یہ وسیلے کو شرک کرے. آپ فرما رہے جاہل، فرما رہے مردہ دل، فرما رہے. اب زندہ دل کیا ہے؟ وسیلہ تو استعمال کرنا ہے انڈائریکٹ کی بات، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے.
اور تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ جو جنت کے شوق میں عبادت کرتا ہے وہ جنت کا پجاری ہے. فرماتے تفسیر نعیمی جو جنت کے شوق میں جو عبادت کر رہا ہے وہ جنت کا پجاری ہے, وہ جنت کے لیے عمل کر رہا ہے, وہ جنت کا پجاری, وہ ماسیوا ہے جنت. عبادت اللہ تعالیٰ کی ہونا ہے, پجاری کس کا بن گیا؟ جنت کا. آپ فرماتے جو دوزخ کے خوف میں عبادت کرتا ہے وہ دوزخ کا پجاری. آپ فرماتے تفسیر نعیمی میں یہ بات فرماتے. اور آپ فرماتے ہیں جو نفس کی خواہشوں کی فرمانبرداری, نفس کی فرمانبرداری کرتا ہے وہ نفس کا پجاری. فرماتے وہ نفس کا پجاری فرماتے. تو جو جنت کے شوق میں عبادت کر رہا ہے وہ جنت کا پجاری فرما رہے. جو دوزخ کے خوف سے عبادت کر رہا ہے وہ دوزخ کا پجاری, اور جو نفس کی سن کے نفس کی فرمانبرداری کر رہا ہے وہ نفس کا پجاری ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا, اللہ کو راضی کرنے والا, وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے فرما رہے ہیں. تو ہم دیکھیں ہم کس کے لیے عمل کر رہے ہیں. ہم اللہ کی رضا ہے کے لیے کر رہے ہیں یا جنت کے لیے, دوزخ کے لیے, دوزخ کے خوف میں, جنت کی جو نا شوق میں کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے دل میں جب بیٹھ جائے گا میں محتاج ہوں, ہم ہر عمل مالک کی رضا کے لیے کریں گے کہ میرا مالک راضی ہے تو بس میری حفاظت کرنے والا میرا مالک ہے, میری ضرورتیں پوری کرنے والا میرا مالک ہے, میری حاجت ہر چیز جو دینے والا ہے میرا مالک ہے, وہ جیسا میرے جس حال میں مجھے رکھے میں راضی ہوں. تو مولا کی رضا مندی کب آئے گی؟ یہ دل میں تصدیق ہوگی میں محتاج ہوں. ابھی دل میں تصدیق کرنا ہے, یہ پریکٹس کرنا ہے کہ لا الہ میں محتاج ہوں, الا اللہ, لا الہ سے میں مالک نہیں ہوں, میں محتاج ہوں. الا اللہ سے تصدیق کرنا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے. روز 100 مرتبہ پریکٹس کرنا ہے لا الہ میں مالک نہیں ہوں, میں کیا ہوں, پھر میں محتاج ہوں. الا اللہ تصدیق کرنا ہے کہ اللہ ہی مالک. اب یہ پریکٹس کرنا, اپنے آپ کو رکھنا, پھر نکل کے پھر دیکھنا کہ لوگ کیسے محتاج دیکھنا, اپنے آپ کو بھی دیکھنا میں اپن کیسے محتاج ہے, گھر میں دیکھنا, باہر دیکھنا, آفسوں میں دیکھنا, آفس سے نکل کے دیکھنا کون کون کیسے محتاج دیکھنا. یہ گواہی دینا مولا کی, مولا واقعی تو ہی حاجت روا ہے, تو مالک ہے مولا, تو ہم سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. یہ دیکھنا کائنات کا ذرا ذرا اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ ہے. تو مالک کی پہچان حاصل کرنا ہے ہمیں. ہمارا مالک ایسا مالک ہے, ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے, ہماری حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے, یہ تصدیق کرنا ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا اہم کلمہ ہے. بار بار یہ کی بات آ رہی مگر ڈفرینٹ طریقوں سے اولیاء اللہ بتا رہے کہ میں محتاج ہوں, میں مالک نہیں ہوں, میں محتاج ہوں. محتاج کی تصدیق دل میں کرنا ہے. جب تک تصدیق نہیں ہوگی ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوگا. وہ عمل ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا. ہم نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا, ہر کام کرنا ہے, مگر اس کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں کلمے کی تصدیق کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 263. سورہ بقرہ آیت نمبر 263. سائل کو نرمی سے جواب دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے دینے کے بعد سائل کو کسی طرح کی ایذا دی جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو سائل ہے, جو مانگنے والا ہے, اس کو نرمی سے جواب دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے. ایک آپ خیرات دے رہے ہیں, پیسے نہیں ہے, آرام سے آپ جو ہے نا اخلاقاً خیرات دے رہے ہیں, بول رہے کہ بھائی آپ جو ہے نا فلاں دوسری جگہ جائے معاف کرنا, اور ایک خیرات آپ کیا کر رہے ہیں اس کو دیتے وقت بڑا سنا دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو نرمی سے جو یہ جواب دے دینا, درگزر کرنا کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے, آپ فلاں جگہ جائے معاف کرے بھائی, یہ بہتر ہے خیرات سے جس سے دینے کے بعد سائل کو بڑی تکلیف ہو, ایذا پہنچے. اگر آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں دے کے, اب آج دیکھیں فی زمانہ یہ تو ہم تو نارملی فقیر کی بات کر رہے ہیں, مگر خاندانوں میں دیکھ لیا لوگ کیا کرتے, میں پڑھایا تو پڑھا, احسان کرتے ہیں, کر کے کہتے ہیں, ایک عمل کرتے کہتے ہیں میں نے تجھ پر احسان کیا, مگر میں نہیں کرتا تو تیرا کام نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سائل کو جو ہم مدد کرتے ہیں, یہ مدد اگر اس کو تکلیف دے رہی, تکلیف دے کے مدد کر رہے ہیں, تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تو مدد ہی نہ کر اس کی. اللہ تعالیٰ ناراضگی بتا رہے ہیں کہ ایسے بندے جو کسی کی مدد کرنا چاہ رہے, اور ہم دیکھیں ہم فی زمانہ کرتے ہیں مدد کسی کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں اس کو مدد کرتے کہتے ہیں کچھ 4 باتیں سنائے تھے, مطلب ہم اس کے مالک بن جاتے ہیں. اب دل میں کیا ہے, محتاج ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مالک ہے, میں محتاج نہیں ہوں, انہیں بھی محتاج ہے, ہمارے پاس وہ بھی امانت ہے. امانت نہیں ہے دل میں تصدیق کہ وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, اور یہ میرے پاس جو بھی ہے مدد کا سامان یہ میرے پاس امانت ہے, یہ امانت کو میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت اس کو دینا ہے. جب یہ دل میں ہوتا تو ہم جو ہے نا سائل کو اچھے اخلاق سے بات کرتے, ایذا نہیں پہنچاتے. اب یہ دل میں نہیں ہے, ہم کیا ہے مالک بن کے بیٹھ گئے. ابھی مالک بن کے بیٹھنے کی دلیل یہی ہے کہ ہم اس کو جو چاہے سنا دیں. ہم اللہ سے معافی مانگے, ہم سب معافی مانگے, مولا
میں محتاج ہوں، میں غلط فہمی میں تھا مولا، میں مالک بن کے بیٹھ گیا مولا، غلطی ہو گئی. ہمیں 250 مرتبہ استغفار دیا گیا ہے کہ مولا کی مرضی کے تحت ہم کام کر رہے ہیں، تو مولا سے معافی مانگے. مولا میں مالک بن گیا تھا مولا، اس کا مالک بن گیا تھا، اپنا مالک بن گیا تھا، تیری مرضی کے خلاف کام کرا مولا، مجھے معاف کر دے مولا. میں محتاج بننا تھا مولا، میں مالک بن گیا مولا، میں اس کو ایذا پہنچایا مولا، تیرے بندے کو تیری فلاں امانت کو ایذا پہنچایا مولا، تکلیف دیا مولا، معاف کر. تو یہ محتاج دل میں بیٹھے گا تو ہم جو ہے نا مولا سے معافی مانگ سکیں گے، ہم جو ہے نا امانتوں کو صحیح ادا کر سکیں گے، سائل کو جو ہے نا نرمی سے ہم جواب دے سکیں گے، ہم اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھیں گے. سائل کو مالک سمجھ رہے ہیں. اب جب سائل کا مالک اپنے آپ کو بٹھا لیے، اللہ مالک ہے نا، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم محتاج ہیں، وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی محتاج ہے. اب جو امانت ہے وہ ہمارے پاس، اب امانت کے اوپر مالک بن کے بیٹھ گئے تو کیا گناہ ہوگا؟ ظلم ہوگا، اپنے آپ پہ بھی ظلم ہوگا، اس پہ بھی ظلم ہوگا. مگر اس پہ جو ہم ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کے جو ہے نا اس کو کچھ کسی اور سے مدد کر دیتے، مگر ہم اس پہ ظلم کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی سزا ہے. ہم یہاں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. اب یہ نرمی سے جواب کب دیں گا بندے کے پاس عاجزی آ جائے گی کہ میں محتاج ہوں مولا، مجھے معاف کر دے مولا، یہ تیرا بندہ ہے مولا. ہم اس کے لیے دعا کرتے، ہم اپنے لیے دعا کرتے. محتاج بننا، محتاج تصدیق کرنا ہے کہ میں محتاج ہوں. تو سائل کو نرمی سے جواب دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے دینے کے بعد سائل کو کسی طرح کی ایذا دی جائے، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بے نیاز ہوں، بردبار ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر اس کی مدد نہیں کرتا تو نہ کر، میں تیری جگہ کسی اور کو رکھ دوں گا. میں محتاج نہیں ہوں کسی کا، تو محتاج ہے میرا، مدد کر دے گا، اس میں اخلاص ہوگا اور اپنی محتاجی دکھائے گا تو میں خوش ہوں گا، میں اس کا اجر دوں گا. مگر اگر تو نہیں دے گا، اس پہ احسان جتائے گا اور اس کو ایذا پہنچائے گا، تکلیف دے گا، میرے بندے کو امانت جو دیا تھا اس کو تکلیف دے گا، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اس کی مدد کسی اور سے کرائے تھا. تو بے نیاز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم کیا ہے؟ محتاج. ہم محتاج بننا ہے، محتاج ہے ہم، اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا، مگر ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہے محتاج. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ بے نیاز میں ہوں، وہ سمجھ رہے ہیں. انہیں بے نیاز میں، بے نیاز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. یہ کلمے پہ ایمان لانا. سورہ نساء آیت نمبر 131 to 133. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. یہ آیت بار بار قرآن میں بار بار جو ہے نا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض بار بار اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں. اب کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں؟ ایک آیت بار بار ریپیٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر چیز کا میں مالک ہوں. اللہ تعالیٰ فرما، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے میں ہی مالک ہوں. ذرہ ذرہ جو بھی کائنات میں. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کچھ ہے نہیں اور ہم اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو امانتیں ہیں ہم اس کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں. ہم محتاج ہیں، ہم مالک بن کے بیٹھ جا رہے ہیں. مالک کون ہے؟ آسمان زمین کا مالک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. آسمان اور زمین کا مالک اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے میں مالک ہوں، ہر چیز میری ملک ہے. آسمانوں کا زمین میں جو کچھ ہے میں ہوں، میرا ہی ہے، اللہ کا ہے. اور ہم اپنا سمجھ کے بیٹھے ہیں. اللہ بول رہا ہے میں ان کا مالک ہوں، یہ سب چیزیں میری ہے. اب اللہ بول رہے ہیں ہم ایک بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ آپ آثار میں توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ذاتی مالک ہے. اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوا غیر کو معبود بھی ذات جاننا. اب غیر میں اپنے آپ کو ہم معبود بھی ذاتی مالک سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کا مالک ہوں، میں اپنی مرضی سے چلا رہا ہوں. اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں مطلب ہم اس کے ذاتی مالک بن گئے. مالک اللہ تعالیٰ ہے. پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ اب چھوٹ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ پھر پلٹے میرے پاس، میری طرف لوٹے. ہم کیا اپنی مرضی چلا رہے ہیں. اب میں جو نا گھر بیوی پہ ظلم کر دے رہے، ماں باپ پہ ظلم کر دے رہے، اولاد پہ ظلم کر رہے، اپنے آپ پہ ظلم کر دے. آفس میں جو نا جو نیچے کے پوزیشن پہ اس کو جو چاہے کہتے رہے، جو چاہے کام لے لینا اسے، اس کو جو نا اپنا کام بھی دے دے رہے. یہ کیا ہے؟ مالک بن کے بیٹھے ہوئے. ہر چیز جو بھی ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے زمین میں وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور مسلمانوں یاد رکھو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو حکم دیا تھا اور اسی طرح تم کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ فرمائے پہلے بھی لوگوں کو حکم دیا تھا کہ مجھ سے ڈرو، اور ابھی بھی تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ مجھ سے ڈرو. ڈرنا مطلب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیا ہے؟ اپنے آپ کو مالک سمجھ. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہم نہیں ڈر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ناراض کب ہوتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مالک سمجھ کے، امانتوں کے مالک بن کے بیٹھ کے، ہم اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھ کے، محتاج دل میں تصدیق نہیں کر کے، مخلوق کی حاجت روا دل میں بٹھا کے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مجھ سے ڈرو، ڈرتے رہو، اور اگر اس کا حکم نہ مانو گے تو یقین رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے.
مجھ سے ڈرو. اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں, پھر یہی بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کا حکم نہ مانو گے تو یقین رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا. مطلب کیا ہے؟ جو کچھ ہے میرا ہے, میں جب چاہے دیتا ہوں, جب چاہے لیتا ہوں, میں مالک ہوں, میں بے نیاز ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں. تم محتاج ہو, اگر تم محتاج بن جاؤ گے اور میری عبادت کرو گے, میرے سامنے عاجزی اور حقیقت پیش کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اب تم کیونکہ نہیں سمجھ رہے, میری ناراضگی, میری رضامندی کا خیال نہیں رکھ رہے, مجھے راضی نہیں کر رہے, مجھے ہمیشہ ناراض کریں, تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں ہر چیز کا مالک ہوں, ہر چیز آسمان میں زمین میں جو کچھ ہے میری ہی ہے, میں مالک ہوں, میں جب چاہے دیتا ہوں تو جب چاہے لیتا ہوں بھی, میں خالق بھی ہوں, میں مالک بھی ہوں. اور اللہ بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے. بے نیاز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تعریف کے لائق کون ہے؟ اللہ. تو بے نیاز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, ہم بے نیاز نہیں, ہم بے نیاز سمجھ رہے ہیں اپنے آپ. ہم بے نیاز سمجھنے سے بے نیاز نہیں ہوتے, ہم محتاج ہے ذرے ذرے کے لیے, سانس سانس کے لیے, لمحہ لمحہ, سیکنڈ سیکنڈ, نینو سیکنڈ, پیکو سیکنڈ, جتنے بھی سیکنڈ ہم اس کے تو محتاج ہے اللہ تعالیٰ کے. اور تعریف کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے. ہم کیا جا رہے ہیں؟ میری تعریف ہونا آفس میں, گھر میں میری تعریف ہونا, گھر والے میری تعریف کرنا, میں پیسے بھی جا رہا ہوں میری تعریف ہونا. اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں ہو رہا تعریف کے لائق تو میں ہوں, بے نیاز ہوں. تو جو بے نیاز ہوتا ہے تعریف اس کی ہوتی ہے, جو مالک ہوتا ہے تعریف اس کی ہوتی ہے, جو خالق ہوتا ہے تعریف اس کی ہوتی ہے. ہم کیوں نا, ہم پیدا کیے گئے, ہم تو مخلوق ہے, ہم محتاج ہے, ہم ضرورت مند ہیں, ہم حاجت مند ہیں. ہماری تعریف کیسے؟ تعریف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ پیدا کرنے والا وہ ہے, خالق وہ ہے, مالک وہ ہے, بے نیاز وہ ہے. اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے پیدا کرنے کے لیے, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے. وہ اکیلا کافی ہے, وہ اللہ الصمد ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں. تو تعریف کرنے کے لائق وہی ہے. اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. اب یہ تو کئی بار ریپیٹ ہوا, پھر تیسری بار اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور سن رکھو جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. اب یہ ایک آیت بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیا بات ہے؟ کیا سمجھ ہے؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہ 2-3 لائن میں تیسری بار آ گئی, 4 لائنوں میں تیسری بار یہ بات آ گئی. اللہ تعالیٰ بول رہے یاد رکھو, سن رکھو جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب اللہ ہی کا ہے. آسمانوں میں زمین میں یہ اللہ کا ہے, آسمانوں اور زمین میں جو یہ اللہ کا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ بول رہے ہیں. ایک بار بولے یقین رکھو, ایک بار بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ سن رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہی ہے جو بھی آسمان و زمین میں. مطلب کہ سب چیزوں کا مالک میں ہوں, میں بے نیاز ہوں, تمہارا کچھ نہیں. تم اپنی مرضی نہ چلو, تم محتاج بن کے رہو تو تمہارے لیے فائدہ ہے. تم اگر محتاج نہیں بنے, تم مالک بننے کی کوشش کریں گے تو میں جب چاہے جب لے لیتا ہوں. دیا بھی میں, ایک وقت آئے گا موت کے قریب ہوں گے جب میں لے لیتا ہوں, جب سمجھ میں آئے گی بات. اور اللہ ہی کارساز ہے, کافی ہے. اللہ ہی کارساز کافی ہے, اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. لوگوں اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں چاہا تو کسی کو بھی فنا کر دوں, اور کیونکہ مالک ہے اللہ تعالیٰ, بے نیاز ہے, تعریف کے لائق ہے. جس کو چاہے فنا کر دے اور لوگوں کو پیدا کر دے, تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے. اور اللہ ہی اس بات پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے میں قادر ہوں, قدرت رکھتا ہوں اس بات پہ کہ تمہاری جگہ کسی اور کو پیدا کر دوں. یہ میں اس پہ قدرت رکھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں قدرت رکھتا ہوں, آسمان اور زمین کا مالک ہے. یہ بار بار یہ ایک بات ریپیٹ کر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ آثار کی توحید بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ذاتی مالک ہے, ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ. دل میں تصدیق ہونا ہے. بار بار کیوں بتا رہے ہیں؟ ہم اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرنا ہے اس کو, جو بھی ہے ہمارے پاس امانت ہے اور ہم محتاج ہے, یہ ہمارے پاس دل میں تصدیق ہونا. ہمارا مالک اللہ ہے, ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ. جو مالک ہوتا ہے انہیں ضرورتیں پوری کرتا, جو خالق ہوتا وہ مالک ہوتا, جو پیدا کرنے والا ہے اس کا مالک وہی ہوتا, اور جو مالک ہوتا وہ بے نیاز ہوتا, اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. اب مالک کیسا ہے؟ سارے جہانوں کا ہے. تو ہر جہاں میں جتنے بھی جہاں ہیں پورے جہان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو ہر چیز اس میں جو بھی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی ہے, ہمارا کچھ نہیں, سب اللہ تعالیٰ کا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات بتا رہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. کہ یقین رکھو کہ جو کچھ آسمان میں زمین میں اللہ کا ہے. سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے اللہ کا ہے, اللہ ہی کا ہے. تو ہمیں یہ ایمان لانا ہے کہ ہر چیز کا مالک کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہم بول رہے ہیں زبان سے ہاں بھائی اللہ مالک ہے, مگر ہمارا عمل دیکھو تو کیا ہے, ہم مالک بن کے بیٹھے, ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں. سورہ قصص آیت نمبر 23-24, یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اور جب مدین کے پانی یعنی کنویں پر پہنچے تو وہاں لوگوں کا ایک مجمع دیکھا کہ وہ اپنے چارپایوں کو پانی پلا رہے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک قصہ ہے, آپ کی امت کا ایک قصہ ہے.
کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کی، یہاں پر اس کی نقل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کو کوٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دور کا واقعہ کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کیسی مجھ سے دعا کی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا درجات عطا کیے۔ اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ فرعونی موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک فرعونی ایک بنی اسرائیل ہے، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ یہ فرعونی جو ہے نا بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھے، موسیٰ علیہ السلام جا کے چھڑانے گئے، مگر یہ فرعونی کیا کر رہا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے لگا، جھگڑنے لگا، آپ کے اوپر چڑھ رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر، اب موسیٰ علیہ السلام اللہ نے نبوت نہیں کی، حالانکہ نبی ہے، اللہ نے نبوت نہیں کی، مگر آپ نے گھونسا اس کو مارا اور وہ مر گیا، وہ فرعونی مر گیا۔ اب تمام فرعونی اب جو ہے نا انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام اس جگہ چھوڑ کر دور چلے گئے۔ اب 7 دن کا سفر آپ کر رہے ہیں، 7 دن کا آپ سفر کریں، جنگلوں میں گئے، یہاں وہاں جو ہے نا جاتے رہے، ایک جگہ پہنچے۔ اب وہاں جب جگہ پہنچے، آپ وہاں پر بیٹھے، اب پتے کھا رہے ہیں، جو بھی ہے فاقے میں ہے۔ اب ایک جگہ ہے، وہاں جنگل میں جا کے بیٹھے، وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے، کنویں پہ آپ دیکھتے ہیں لوگ جمع ہیں، اور لوگ جو ہے نا اپنے بکریوں کو، اپنے جو چارپائے ہیں اس کو پانی پلا رہے ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں جہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ جھاڑ کے نیچے، کہ اس کے قریب میں 2 عورتیں ہیں۔ 2 عورتوں کو دیکھتے ہیں، وہ 2 عورتیں جو ہے نا اپنی بکریوں کو جو ہے نا روک کے رکھے ہوئے، کھڑے ہوئے۔ آپ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جا کے پوچھے کہ آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہوئے، اور یہ جو ہے نا یہ آپ اپنی بکریوں کو کیوں پانی نہیں پلاتے؟ تو اس کا ذکر ہے، تو آپ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، یہ جو لوگ جب ہٹیں گے تو ہم اپنے پانی پلا سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے، ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو بھی موقع دینا، ان کی بھی بکریاں، ان کے بھی چارپائے ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، تمہیں اگر ان کی ہیلپ کرنا ہے تو کرے، ہم ان کی ہیلپ نہیں کریں گے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ڈھکن ڈھانپ کے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ ڈھکن جو تھا کنویں کا، اتنا وزن ڈھکن تھا، اب وہ وزن ڈھکن 10 آدمی مل کر بھی اٹھائے تو جب اٹھتا تھا اتنا وزن دار جو ہے نا ڈھکن تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جا کر وہ ڈھکن اکیلے، 7 دن کے فاقہ ہے، 7 دن سے کچھ کھایا نہیں، مگر آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے وہ ڈھکن کو اٹھاتے ہیں اور ڈول سے پانی کو نکالتے ہیں، اور جو 2 عورتیں ہوتی ہیں ان کو بلا کر، جو ان کے پاس جو چارپائے جو بکریاں تھے، ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس پانی میں برکت دے، اور 1 ڈول رکھتے ہیں، تو 1 ڈول کا پانی ساری بکریوں کو کافی ہو جاتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ کر کے اپنی جو جھاڑ ہے، جھاڑ کے نیچے جا کے آرام کرتے۔ اب جھاڑ کے نیچے جا کے کیا کرتے، اب یہ یہاں پر دیکھیں، ایک مجموعہ دیکھا کہ وہ اپنے چارپائیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان لوگوں سے ایک طرف 2 عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو روک کے کھڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب تک چروائے اپنی جانوروں کو پانی پلا کر نہ چلے جائیں ہم پانی نہیں پلاتے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ تو یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی کھینچ کر بکریوں کو پلایا۔ موسیٰ علیہ السلام پانی پلاتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ پھر وہاں سے ہٹ کر سائے میں جا بیٹھے، وہاں جھاڑ کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے موسیٰ علیہ السلام، اور کہنے لگے، اب یہ امپورٹنٹ دعا ہے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اس وقت جو نعمتیں بھی تو میری طرف نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ ربی انی لما انزلتا الیہ من خیرین فقیر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ہیلپ کرنے کے بعد مولا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، 7 دن کے فاقہ ہے۔ اب مولا سے کیسا عاجزی کر رہے ہیں مولا، اب اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی وہ دعا، وہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ وہ کوٹ کر دی کہ اے مولا، اے پالنے والے، اے میرے پروردگار، اس وقت جو بھی نعمتیں تو میری طرف نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں مولا جو بھی نعمتیں دے گا میں اس کا محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، مولا مجھے یہ عطا کر۔ مطلب اپنی مولا کے سامنے عاجزی، شکایت نہیں کر رہے ہیں، اپنی حقیقت کو مولا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، مولا میں محتاج ہوں، مولا مجھے میری مدد فرما، جو نعمت ہے تو بھی جو بھی دے گا میں اس کا محتاج ہوں، میری مدد۔ اب یہ دعا کا اثر دیکھیں، اب آگے دیکھیں، اب جب آپ نے دعا کی اور وہ لڑکیاں وہاں سے چلے گئے، اب وہ لڑکیاں 2 لڑکیاں کون تھے؟ وہ 2 لڑکیاں تھے حضرت شعیب علیہ السلام جو پیغمبر تھے، جو نبی تھے اللہ کے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں وہ۔ اب شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں، اپنے والد کے پاس جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو یہاں دعا کر دی کہ مولا میں محتاج ہوں، جو بھی نعمتیں تو دے گا اس کی ضرورت ہے، مجھے میری ضرورتیں عطا کر بول۔ اب یہ 2 بیٹیاں جاتی ہیں شعیب علیہ السلام کو جا کے سارا واقعہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سارا واقعہ سناتے ہیں، ہم نے جو ہے نا ایک نوجوان کو دیکھا، وہ بڑے بہادر بھی ہے، وہ جو ہے نا بڑے
ایماندار بھی ہے. اور کہتے ہیں کہ قصہ سناتے ہیں تو شعیب علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ تو صحیح. اب وہ جو لڑکیاں تھیں وہ لوگ عرض کرتے ہیں بابا ہم ایسے شخص کو جو بہادر ہے, ایسے شخص کو جو ہے نا بڑا جو ایماندار ہے, ہم اس کو اپنے یہاں نوکر رکھ لیتے تاکہ ہماری ضرورتوں میں آسانی ہو جائے, کیونکہ یہ ایماندار بھی ہے. تو شعیب علیہ السلام عرض کرتے کہ تم کیسے کہہ سکتی ہو وہ ایماندار ہے, تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ جو ہے نا طاقتور ہے. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ بابا جان جو والد صاحب حضرت شعیب علیہ السلام کے, وہ ایماندار اس لیے ہے کہ ان کا جو جب وہ ہم سے بات کرتے تھے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے تھے, ہم آڑ سے آنکھیں جھکا کر بات کرتے تھے. وہ اپنی آنکھوں کو نظروں کو چھپا کے ہم سے الگ ہو کے نظروں کو نیچے جھکا کے ہم سے بات کرتے تھے, اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں. اور وہ طاقتور اس لیے ہے کہ جب لوگوں نے چارپایوں نے جب لوگوں نے جب پانی پلا کر ڈھکن ڈھانپ دیا تھا, وہ ایسا ڈھکن ہے اتنا وزندار ہے کہ 10 لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کو اٹھانے. موسیٰ علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام ہے انہوں نے اکیلے اس ڈھکن کو اٹھا لیا. تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں طاقتور ہے. اب ٹھیک ہے, ایسے شعیب علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو جا کر بلا کے لو. اب وہ لڑکیاں آتی ہیں, تارا قرآن میں آگے واقعہ ہے تو اس کو شارٹ کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں, ختم اختتام کی طرف پہنچتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لڑکیاں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس میں ایک حضرت صفورہ علیہ السلام ہے اور حضرت لیہ علیہ السلام. اب صفورہ علیہ السلام آ کے کہتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہمارے والد صاحب نے آپ کو بلایا, آپ نے ہماری مدد کی, اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں. اب جاتے وقت دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کیسا جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آگے جو لڑکیاں تھیں ان کو کہتے ہیں آپ لوگ میرے پیچھے ہیں, میں آپ کے آگے جاؤں گا. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام انبیاء کا سبق دیکھے ہمارے لیے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں آگے جاؤں گا تم پیچھے آؤں گا, مطلب میری نظر تم پہ نہ پڑے, مطلب آنکھیں امانت ہے. اس کی جو ہے نا بہترین مثال موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں. پہلے تو بات چیت جب کی نظریں جھکا کے کی, اور اب آپ کہہ رہے ہیں لڑکیوں کو کہ میں آگے جاؤں گا تم پیچھے رہو گی, اور جہاں بھی جانا ہوگا مجھے کہہ دینا رائٹ جانا ہے لیفٹ جانا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام دیکھیں مطلب یہاں پر بات پتا چل رہا ہے کہ ہم محتاج ہیں, ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے, ہمارے پاس جو بھی امانت ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھیں امانت کی وہ دے رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ایگزامپل ہے کہ میں آنکھوں کا مالک نہیں ہوں, میرے پاس جو آنکھیں یہ امانت ہے یہ اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا. موسیٰ علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی کے تحت کیسا استعمال کرنا غیر ہے فی الوقت, مگر آپ بتا رہے ہیں میں آگے جاؤں گا آپ لوگ پیچھے ہیں. اب آگے چلتے چلتے شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوتی. شعیب علیہ السلام کہتے ہیں پھر کہ یہ 2 میری بیٹیاں ہیں, میں تمہیں یہاں خدمت کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. یہ 2 بیٹیوں میں سے میں ایک بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں, مگر اس کا مہر یہ اجرت یہ ہے کہ تمہیں 8 سال میرے ساتھ رہنا ہوگا, خدمت کرنا ہوگا, ہو سکے تو 10 سال رہو. تو آپ نے کہا 8 سال 10 سال جو بھی ہے فگر بتایا کہ کتنے سال رہنا ہوگا, نکاح کرنا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا شعیب علیہ السلام نے تم جو ہے نا مجھے جو ہے نا زیادہ ظلم کرنے والا نہیں پاؤ گے, چھوٹی چھوٹی بات کو میں نہیں پکڑوں گا. آپ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا. 10 سال حضرت صفورہ علیہ السلام کے ساتھ آپ رہے, ان کے والد کے ساتھ رہے. دیکھیے میں محتاج ہوں, جب تصدیق کر بات بتا دی اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کوٹ کرے, میں محتاج ہوں جب بولے اللہ تعالیٰ کو یہ نعمتیں جو بھی ہے مولا کی ضرورت ہے مجھے, میں تو محتاج ہوں, تو بے نیاز ہے. جب یہ بات آپ دعا کرے اللہ تعالیٰ کو کیسے انعامات سے نوازے. شعیب علیہ السلام کی صحبت سے نوازیا, شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کرا دیا. اب جب نکاح کرا دیا صحبت 10 سال کی صحبت ایک نبی کے ساتھ, اور آپ خود نبی ہے, ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, آپ تو پیدائش نبی ہے, مگر آپ جو ہے نا دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں موسیٰ سے سبق لیو کہ تو جیسا محتاج بنے. میں محتاج ہوں بولے تو اللہ تعالیٰ سے نوازے ان کو, کہ جب محتاج ہوں بولے تو شعیب علیہ السلام کی صحبت دی, بیٹی سے نکاح ہوا. اب جب بیٹی کو لے کے 10 سال کے بعد جب واپس پہنچ رہے تھے راستے میں اللہ تعالیٰ سے کلام بھی ہوا. تو انعامات دیکھیں, پھر بڑا لمبا جو ہے نا بڑے واقعات ہیں, مگر بولنا یہ ہے جب محتاج ہے آپ دعا کریں کہ مولا جو بھی نعمتیں اس وقت تو میری طرف نازل کرے گا, میرے لیے بھیجے گا, میں اس کا محتاج ہوں مولا, مجھے ضرورت ہے اس کی. مطلب آپ دعا کریں, آپ عاجزی پیش کریں مولا کے سامنے. جب عاجزی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ پھر نوازے. اللہ تعالیٰ وہ قرآن میں واقعہ, یا پھر قرآن کا واقعہ ہم پڑھ لے کے چلے آ رہے ہیں, ہمیں سبق لینا ہے. ہمیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے مولا کے سامنے, جب بھی مصیبت آئے, جب بھی تکلیف ہو, جب بھی کچھ نہ ہو. اب کچھ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام, ہمارے پاس ہر چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے, تکلیفوں سے گزر رہے ہیں, 7 دن کے فاقہ ہے, اس کے باوجود بھی مولا سے مانگ رہے ہیں مولا میں محتاج ہوں, مولا میں فقیر ہوں,
تو دیا تو میری ضرورت پوری ہوتی, میں ضرورت مند ہوں مولا, میری ضرورت پوری کر مولا, یہ فلاں ضرورت ہے. تو آپ دیکھیے کیسا سب بتائے امت. اب ہمارے لیے سبق ہے, تو ہم بھی کچھ مصیبت آ جائے, کچھ پریشانیاں آ جائے, صبح سے شام تک پریکٹس کرنا. پہلے تو محتاج ہوں میں, لا الہ الا اللہ, میں مالک نہیں ہوں, میں محتاج ہوں. مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. بے نیاز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہم محتاج ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے, ہر لمحہ ضرورت ہے. مصیبت آ جائے تو مولا سے مانگنا, مولا میں محتاج ہوں, میں یہ مصیبت نہیں ٹال سکتا. پرابلم آ جائے مولا سے دعا کرنا, مولا کی طرف متوجہ ہونا, میں محتاج ہوں مولا, میں محتاج. یہ سبق لینا ہے مجھے اس آیت سے. اولیاء اللہ تو ابھی ڈیٹیل اس کی بتاتے ہیں. آخری آیت ہے, اس کو لے کر ختم کرتے ہیں. سورہ فاطر آیت نمبر 16-17. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. تم سب تمام کی تمام مخلوق محتاج ہے میرے, اللہ کے محتاج ہے. ہم اللہ کے محتاج. ہم کس کے محتاج بن گئے؟ نوکری کے محتاج بن گئے, پیسوں کے محتاج بن گئے, پراپرٹی کے محتاج بن گئے, جو نا اپنے آپ کے محتاج بن گئے کہ میں اپنے آپ کی ضرورت پوری کر لے سکوں. گھر والوں کی, سسرال والوں کے, کتنے کئی اب جگہ جگہ جو ہے نا محتاجی جو ہے نا ہماری بدلتے رہتی ہے. ہم جیسا ضرورت پڑتی ہے محتاج بن جاتے کسی, فقیر بن جاتے کسی کے. ارے بھائی آپ باس کے محتاج بن جاتے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو, سب اللہ کے محتاج ہو, اور اللہ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں بے نیاز ہوں, تم محتاج ہو, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور تم سب کو میری ضرورت ہے. یہ بات یاد رکھو تم. یہ اللہ تعالیٰ قرآن ہے, سورہ فاطر آیت نمبر 16 اور 17, سوری 15 اور 16, 15, 16, 17, 15, 16, 17 اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے. تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں. ہم محتاج ہے اللہ تعالیٰ, ہم محتاج ہے, یہ تصدیق کرنا ہے ہمیں. ہم محتاج مخلوق کے بن گئے, ہم محتاج مالک کے بن. ہمارا مالک ایسا بے نیاز ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں. ایسے مالک کو چھوڑ کر ہم کسی غیر کو مالک بنا رہے. مالک کے محتاج بننا ہے ہمیں, اللہ کے محتاج بننا ہے. اور اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کرے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بے نیاز میں ہوں. اب تم بے نیاز بنتے, تم محتاج نہیں بنتے. میں چاہوں تو تمہیں فنا کر کے نئی مخلوق پیدا کر سکتا ہوں, اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. تو آپ فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. تو بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آثار میں ایمان کیا لانا ہے. ہم لاسٹ لیکچر میں کیا دیکھیں, ہمارے پاس جو بھی امانت ہے, پھر اس کا کنٹینیوشن کیا ہے, ہم ساری مخلوق محتاج ہے اللہ تعالیٰ. ابھی قرآن سے بھی دیکھے اور جو ہے نا ایگزامپل سے بھی دیکھے کہ ہم کیسے محتاج ہیں. ہم محتاج ہے, دل میں تصدیق کرنا, لا الہ الا اللہ کی ڈیلی پریکٹس کرنا ہے. پھر پریکٹس کر کے پھر دیکھنا ہے, ماننا ہے محتاج ہوں, جاننا ہے محتاج ہوں, اور دیکھنا ہے محتاج. مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ مالک ہے, اللہ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ, اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں, اللہ کے سوا کوئی بے نیاز نہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا, جو کچھ کہا گیا سنا گیا, بولنے سے زیادہ بولنے میں بھی آسانی دے, عمل کرنے میں بھی آسانی دے, سمجھ بوجھ میں بھی آسانی دے, علم دین میں اضافہ تھا, اور علم کے مطابق عمل کرنے میں آسانی دے مولا. واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس میں جو بھی غلطیاں ہوں گی, کوتاہیاں ہوں گی, لغزشیں ہوں گی مولا, توبہ کرتے ہیں مولا, معاف فرما مولا. اس حاضری کو قبول فرما لے مولا, اس حاضری کو قبول فرما لے مولا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.